السلام علیکم ناظرین، ایک مہکتی اور چہکتی صبح کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حنان بخاری اور میں ہوں فاطمہ ناصر۔ سٹی ایٹ 10 کے ساتھ اس خوبصورت صبح کا آغاز کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہیں، اپنا بھی بہت بہت خیال رکھ رہے ہیں، اپنی فیملی کا بھی بہت بہت خیال رکھ رہے ہیں۔ تو جی، موسم کے حوالے سے سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کل رات کو بارش بھی ہو رہی تھی اور موسم بہت ہی امیزنگ ہوا تھا، بہت اچھا لگ رہا تھا، باہر بیٹھ کر چائے پینے کا جو مزہ آ رہا تھا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور دھوپ سے ہمیں ایک بریک مل گیا جو کہ کافی اچھا لگ رہا تھا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے دھوپ تو آنے ہی والی ہے، گرمیاں آنی ہی ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمیں بارش جو ہے ایکسپیرینس کرنے کا موقع مل گیا تو بہت اچھا لگا۔ اور اگر ہم بات کریں آئندہ 24 گھنٹے میں موسم کے حوالے سے کہ کس طرح سے رہنے والا ہے، تو کم سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ 15 ڈگریز اور زیادہ سے زیادہ 31 ڈگریز رہنے والا ہے۔ اس کے علاوہ ہوا کی بات کریں تو 8 کلومیٹر پر آور کی رفتار سے ہوا چل سکتی ہے تھرو آؤٹ دا ڈے، لیکن ہو سکتا ہے کہ کم زیادہ ہوتی رہے۔ ہمیں پتہ ہے دوپہر کو جو ہے وہ دھوپ بہت زیادہ ہو سکتی ہے، تو پلیز اپنے آپ کو ہائیڈریٹڈ رکھیں، پانی پئیں اور سن اسکرین کا استعمال لازمی کریں۔ اس کے علاوہ ہیومیڈیٹی جو ہے 59% رہے گی، جو کہ خطرناک ہو سکتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ جب جو دھوپ والے گھنٹے ہوتے ہیں، جب دھوپ بہت تیز ہوتی ہے، تو ان گھنٹوں کے اندر باہر جانا اوائڈ کریں، یا کوشش کریں کہ پنکھے کے پاس رہیں یا اس طرح سے اپنے آپ کو ہوادار جگہوں پہ رکھیں تاکہ آپ سفوکیشن فیل نہ کریں یا آپ کنجسٹڈ جو ہے وہ فیل نہ کریں۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، اور ہیومیڈیٹی لیول ہوا میں بہتر ہونے کی وجہ سے بہت سارے مسائل ہیں جو کہ ختم ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ پچھلے دنوں ہوا میں نمی کا تناسب کم ہونے کی وجہ سے بہت سارے مسائل کا سامنا لوگوں کو کرنا پڑا تھا، ان میں سے ہوا میں سے کرنٹ لگنے کے احساسات اور اس کے ساتھ ساتھ ناک میں سے بلیڈنگ جو ہے بہت سارے لوگوں کے بنا کسی وجہ کے آ رہی تھی۔ تو جب ڈاکٹر سے مشورہ کیا گیا، کنسرن کیا گیا، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہوا میں ہیومیڈیٹی لیول جو ہے سٹریس لیول سے نیچے جا چکا تھا، یعنی کہ 30% سے اگر ہیومیڈیٹی لیول کم ہو تو ہوا میں اس کی نمی کا تناسب جو ہے وہ سٹریس لیول میں سمجھا جاتا ہے، جس کی وجہ سے صحت کے جو منفی اثرات ہیں وہ آپ کے اوپر پڑتے ہیں۔ تو آگے بڑھتے ہیں جناب، جیسا کہ روزانہ کی بنیاد پہ ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کے اندر کوئی بھی آرٹسٹ موجود ہے تو اس کی ویڈیو بنائیں، ویڈیو بنا کے 30 سیکنڈ کی واٹس ایپ کریں اس نمبر پہ جو کہ آپ کی اسکرین کے اوپر دیا جاتا ہے۔ ہم آپ کا ٹیلنٹ دنیا کو دکھائیں گے۔ آپ کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی سنگر موجود ہے، ایکٹر موجود ہے، یا پھر اس کے ساتھ ساتھ پینٹر یا کوئی بھی آرٹ آپ کے اندر موجود ہے، تو اسے اپنے اندر چھپائیں مت، ویڈیو بنائیں، واٹس ایپ کریں اس نمبر پہ جو کہ آپ کی اسکرین کے اوپر دیا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ برتھ ڈے سیلیبریشنز یعنی آپ کی خوشیوں میں بھی شامل ہوا جائے گا جناب، تو آپ برتھ ڈے سیلیبریشنز کی ویڈیو بنا کے بھی ہمیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں، وہ بھی ہم آپ کی آن اسکرین چلائیں گے۔ تو آگے بڑھتے ہیں جناب، ہمارے ساتھ آج جو موجود ہوں گے جنہوں نے اپنی ویڈیو بھیجی ہے برتھ ڈے کی، وہ ہمارے پیارے NLE ہیں، کاشف بیگ، جان بیگ بھی ان کو کہا جاتا ہے۔ ویری ویری ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کاشف۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں بہت ساری خوشیاں اللہ میاں اس دن لے کر آئیں، اور آپ کی آنے والی جو زندگی ہے اس میں آپ کو بہت ڈھیروں کامیابی ملے۔ آپ کی فیملی کے ساتھ آپ بہت بہت انجوائے کریں اس دن کو، اور ہمارے ساتھ بھی تھوڑا بہت اگر آپ نے انجوائے کرنا ہے تو پلیز ضرور انجوائے کیجیے گا۔ اور آگے بڑھتے ہوئے اگر ہم بات کریں اپنی نیوز سٹوریز کے حوالے سے، جہاں پہ ہم ہمیشہ آپ کو کوئی ایسی خبروں سے آگاہ کرتے ہیں جہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم آپ کو وہ چیزیں بتانا چاہتے ہیں اور آپ کو باخبر رکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کی دنیا کے اندر گلوبلی جو ریپوٹیشن ہے، جو پاکستان کا نام ہے، وہ کون سے ایسے لوگ ہیں جو کہ پاکستان کا نام دنیا بھر میں روشن کرے اور ہم لوگوں کو پراؤڈ فیل کرا رہے ہیں۔ تو ہم بات کر رہے ہیں فضا سعید کی، جو کہ وائس پریزیڈنٹ بن چکی ہیں، ایک بہت امپورٹنٹ اسٹوڈنٹ باڈی کی۔ یہ ایک دبئی بیس اسٹوڈنٹ ہیں جو کہ USA کیلیفورنیا کے اندر اب ایک اسٹوڈنٹ باڈی کی وائس پریزیڈنٹ ہوں گی، فائنانس ڈپارٹمنٹ کو یہ ہینڈل کریں گی۔ 2.1 ملین اسٹوڈنٹس کو یہ ریپرزینٹ کرتی ہیں اسٹوڈنٹ باڈی۔ اس کے علاوہ 116 کمیونٹی کالجز جو کہ USA کیلیفورنیا کے اندر بیسڈ ہیں، ان کی بھی یہ ریپرزینٹیو ہوں گی اور فائنانس بیسس کے اوپر ان چیزوں کو ہینڈل کریں گی۔ بہت بہت خوشی محسوس ہوتی ہے جب ہم پاکستانیوں کو باہر جا کر دیکھتے ہیں کہ وہ پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں، ہمارا نام روشن کر رہے ہیں، ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی مدد کریں جس طرح سے بھی، تاکہ اور لوگ بھی جو ہے وہ آگے بڑھ سکیں اور وہ یہ کبھی نہ سوچیں کہ ہم جو ہیں کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو بہت بالکل پاکستانی اسٹوڈنٹس جہاں پہ بھی ہوں گے وہ پاکستان کا نام روشن کریں گے اور ہمارے لیے فخر کا مقام بنیں گے۔ پاکستان میں کسی بھی قسم کے ٹیلنٹ کی جو ہے وہ کمی نہیں ہے، چاہے وہ سپورٹس کے اندر ہو، چاہے وہ تعلیم کے میدان میں ہو یا سیاست کے اندر ہو، ہر میدان میں ہمارے بچے جو ہیں وہ نمایاں نظر آتے ہیں۔ تو آگے بڑھتے ہیں جناب، فاطمہ آپ کو پتہ ہے کہ ایران کے اندر ایک بڑی منفرد شادی ہوئی اور ڈاکٹر تھا جس کی شادی ہوئی، اس ڈاکٹر نے ڈاکٹرز تھے، اور ڈاکٹر نے جب حق مہر لکھوایا تو اس نے یہ لکھوایا کہ 313 جو پیشنٹس ہیں ان کا مفت علاج کیا جائے گا، یعنی کسی قسم کا ان سے پیسے چارج نہیں کیے جائیں گے۔ جو ہوگا وہ حق مہر یہی ہوگا کہ ان کا فری آف کاسٹ علاج کیا جائے گا، اور یہ ایک مثال ہے
ان تمام لوگوں کے لیے جو کہ پیسے کمانے کی دوڑ میں انسانیت کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں. تو انہوں نے ایک ایگزامپل سیٹ کی کہ ایک اچھے انداز میں لوگوں کی مدد کر کے جو ہے وہ حق مہر ادا کیا جائے, اور میرا خیال ہے یہ ایگزامپل بہت اچھی تھی. بہت خوبصورت ایگزامپل ہے حنان, بیکاز آج کی دنیا میں ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں لوگ ایک چیز نہیں تو دوسری چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں, تو انہوں نے ایک بہت اچھی ایگزامپل سیٹ کی ہے, اور ڈاکٹرز کے لیے اسپیشلی شاید ایک بہت اچھی ایگزامپل سیٹ کی ہے, اسپیشلی ڈیورنگ دس ٹائم یہاں پہ ہر کوئی سفر کر رہا ہے. انہوں نے اپنی شادی میں حق مہر کی جگہ جو ہے یہ مانگا کہ مجھے 313 پیشنٹس کا مفت علاج کرنا ہے. بہت ہی خوبصورت چیز ہے, بہت اچھی ایگزامپل سیٹ کی. کہاں ہم لوگ جو ہیں بہت سارے پیسے شادیوں پہ لگا دیتے ہیں, تو یہ ایک ایگزامپل ہے سب شادی شدہ کپلز کے لیے کہ وہ فری ویکسین کے حوالے سے بھی بتائیں نا کچھ. بالکل حنان, میں اسی طرف آ رہی تھی کہ فری ویکسینیشن ہم کیونکہ بات کریں کہ مشکل وقت ہے جو جس سے ہر کوئی گزر آئے, نہ صرف پاکستان کے لوگ بٹ گلوبلی جو ہے لوگ وہ سفر کر رہے ہیں, اور پاکستان سینٹ کی طرف سے ایک ریزولوشن پاس کیا گیا ہے ریسنٹلی جس کے اندر فری ویکسینیشن کی بات کی گئی ہے پاکستان کی جنرل پبلک کے لیے, جو کہ منڈے سے دستیاب کی جائے گی, جہاں پر جنرل پبلک کے لیے مفت ویکسین فراہم کی جائے گی. آپ کو پتا ہے کہ ویکسین کے کچھ ڈوزز لینے پڑتے ہیں, اور یہی مطالبہ اس ریزولوشن کے اندر پاس کیا گیا ہے کہ پاکستان کی جو جنرل پبلک ہے جو کہ کافی پریشان تھی. ہمیں پتا ہے کہ ہمارا جو غریب طبقہ ہے, جو ڈیلی ویجز ہیں, جو ڈیلی ورکرز ہیں, ان کے لیے بہت مشکلات کا سامنا ان کو کرنا پڑا تھا ان دا پاسٹ, بیکاز ویکسین جو ہے بہت مہنگی ہے, بہت پرائسی ہے, اور بڑی ہی پروسیس سے گزر کر آپ کو لینی پڑتی ہے. لیکن اس سے بہت لوگوں کے لیے بہت چیزیں آسان ہو جائیں گی, جو کہ بہت ضرورت ہے. اس وقت میں صرف اپنا نہیں سوچنا ہے, دوسروں کا بھی سوچنا بہت بہت ضروری ہے. تو یہ بہت اچھا سٹیپ ہے جو لیا گیا ہے. بالکل اچھا سٹیپ تو ہے, گورنمنٹ کی طرف سے لیا گیا, لیکن ایک سروے رپورٹ بھی آئی ہے. اس سروے رپورٹ کے مطابق اگر پاکستان کی 75% پاپولیشن کو اسی سپیڈ کے ساتھ کووڈ ویکسین لگائے گی جو اب چل رہی ہے, تو 10 سال لگ سکتے ہیں 75% پاکستان کی پاپولیشن کو ویکسینیٹڈ کرنے کے لیے. یعنی ایک پورا ڈکے لگے گا, جو کہ ایک بہت ہی عجیب بات ہے, کیونکہ ویکسین کی ماس پروڈکشن جاری ہے. امریکہ کے اندر بہت سپیڈ سے لگائی جا رہی ہے, دوسرے ممالک کے اندر بہت سپیڈ سے لگائی جا رہی ہے, لیکن پاکستان میں ویکسینیشن کی جو سپیڈ ہے وہ کافی سلو ہے گورنمنٹ کی طرف سے جو لگائی جا رہی ہے. اس لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ گورنمنٹ اس کے اوپر کوئی زبردست سے انیشیٹو لے اور عام لوگوں کو بھی ویکسین لگانا شروع کرے. اس کی کھیپیں جو منگوائی جا رہی ہیں, کبھی 2 لاکھ, کبھی 5 لاکھ, کبھی 6 لاکھ, تو اسے میس کوانٹٹی کے اندر منگوایا جائے تاکہ باقی شہری جو ہیں وہ بھی مستفید ہو سکیں. اور کووڈ کے حوالے سے ایک اور خبر ہے ناظرین جو آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنا چاہتے ہیں, وہ یہ ہے کہ عمرہ کے لیے جانے والے جتنے بھی زائرین ہوں گے ان کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ وہ کووڈ کی ویکسینیشن کروا کے پھر جا سکیں گے وہاں پہ. اور یہاں پہ ایک اور چیز میں مینشن کرتا چلوں کہ ضروری نہیں کہ آپ نے 1 ڈوز, کیونکہ سینیفارم کی جو ڈوزز آ رہی ہیں ویکسین کی اس کے لیے آپ کو 2 ڈوزز لگوانی ہوتی ہے, 1 ڈوز پہلے اور 21 دن کے بعد. تو انہوں نے یہ لازمی قرار دیا ہے کہ سعودیہ گورنمنٹ نے کہ آپ کو دونوں ڈوزز جو ہیں وہ لگی ہونی چاہیے, دونوں ویکسینز لگی ہونی چاہیے, پھر آپ عمرے کے لیے آ سکتے ہیں. تو یہ ایک اچھا اقدام بھی ہے, کیونکہ بہت سارے لوگ جہاں پہ اس چیز کو سیریسلی نہیں لیتے, تو گورنمنٹ کی طرف سے جب انیشیٹو لیا جائے گا عمرے کے لیے جو بھی لوگ جائیں گے وہ ویکسین لگوا کے جائیں گے. یہاں پہ ایک اور پوائنٹ ہے کہ ویکسین وہ لوگ جن کی باری ابھی نہیں آ رہی تو پرائیویٹلی لگوائیں گے. پرائیویٹلی ویکسین کی ریٹس جو ہیں وہ بہت ہائی جا رہے ہیں. اس کے اوپر بھی سوشل میڈیا پہ کافی تنقید کا چیزوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, اور گورنمنٹ کو کہا جا رہا ہے کہ اس کے اوپر انیشیٹو لے اور ویکسین کی جو ریٹ ہے اسے کم کرے. تو یہ تو تھی جناب آل اوور دا ورلڈ جو مختلف انٹرسٹنگ نیوز تھی جو کہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی. اب آگے بڑھتے ہیں, شہر فیصل آباد کے حوالے سے کچھ بات کرتے ہیں. شہر فیصل آباد کے اندر بہت ساری اشیاء خورونوش جو کہ سیل کی جاتی ہیں, یہاں بہت ساری ایسی چیزیں جن کے اندر کیچپ, مایونیز اور مرچ اور مسالے جو ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں, وہ کوالٹی میں امپروو نہیں ہوتے, کوالٹی میں بہتر نہیں ہوتے, اور نہ ہی فوڈ اتھارٹی کے ذریعے انہیں اپروو کروایا جاتا ہے. اپروو کیے بغیر ہی مارکیٹ میں لے کے آتے ہیں, اور لوگوں کو جب سیل آؤٹ وہ چیزیں کرتے ہیں کو ہنڈیا میں وہ بنا کے جب کھا رہے ہوتے ہیں, اس سے بلڈ پریشر, شوگر اور اس کے ساتھ ساتھ ہیپاٹائٹس سمیت کڈنیز کے بہت سارے مسائل ہیں, جگر کے بہت سارے مسائل ہیں جو کہ جنم لے رہے ہیں. لوگوں میں بیماریاں بانٹی جا رہی ہے. اس کے اوپر انتظامیہ اس طرح سے متحرک نظر نہیں آتی جس طرح سے ہونا چاہیے. ہماری مارکیٹ کے اندر کون کون سی ایسے اشیاء خورونوش جو ہیں وہ سیل ہو رہی ہیں اور اس کا صحت پہ کیا نیگیٹو اثرات پڑ رہے ہیں, اس موضوع پہ آج ہم نے خاص طور پہ گفتگو کرنے کے لیے دعوت دے رکھی ہے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر شہزاد بسرا صاحب موجود ہوں گے جو کہ ایگریکلچر یونیورسٹی میں پروفیسر بھی ہیں اور فوڈ ایکسپرٹ بھی ہیں. تو ویلکم کرتے ہیں شہزاد صاحب آپ کو شو کے اندر. سب سے پہلے تو شہزاد صاحب آرگینک فوڈ, اس کے فائدے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری مارکیٹ میں جو ایسی اشیاء بک رہی ہیں جس سے آپ کی صحت کو منفی اثرات پہنچ رہے ہیں, اس حوالے سے بتائیے گا.
بہت شکریہ جی. اس میں ہم بات کا آغاز یہاں سے کرتے ہیں کہ یہ جو ہمارا خطہ ہے اس کو بریڈ باسکٹ کہا جاتا تھا پوری دنیا کے لیے, کہ یہ وہ علاقہ ہے کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس قدر اچھی زمین اور موسم رکھا ہے کہ یہاں خوراک سارا سال پیدا ہوتی ہے. بہت سارے ممالک ایسے ہیں کہ وہاں یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے طور پہ یہ چیزیں اویلیبل نہیں ہیں. لیکن آہستہ آہستہ ہوتا کیا گیا کہ ایک تبدیلیاں آتی گئی جیسے جیسے اربنائزیشن ہوئی. آپ کو پتہ ہے کہ یہ خطہ وہ جہاں پہ کھیت کھلیان تھے, لوگ کام کرتے تھے, کھلی جگہ تھی, تو لوگوں کا رہن سہن یہ تھا کہ زیادہ تر وہ کھیتی باڑی میں یا ایسے کام کرتے تھے جہاں جسمانی مشقت بہت ہوتی تھی, اور وہاں اس کے ساتھ انہیں قدرتی طور پہ خالص خوراک مہیا تھی. قدرتی طور پہ خالص خوراک وہ کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے انسان کے لیے, وہ بہترین ہے. آپ اس کے اندر کسی پروسیسنگ کے بغیر صرف زیادہ سے زیادہ اس کو کوکنگ کر لیں یا تھوڑا بہت کاٹ لیں یا تھوڑا بہت رکھ لیں, وہ انسان کے لیے ساری خوراک ہی اچھی ہے. لیکن جب اربنائزیشن ہوئی, شہروں میں ہم آ گئے, آبادی بڑھ گئی, تو آہستہ آہستہ پھر اس میں پروسیسنگ سٹارٹ ہو گئی. جو پروسیسنگ سٹارٹ ہوئی وہ انسان نے کوشش کی کہ جو قدرتی خوراک ہے اس کے اندر کچھ تبدیلیاں لے کے آئے, اور اس میں سب سے بڑا جو ٹارگٹ تھا وہ زبان کا چٹخارا تھا. لیکن اس زبان کے چٹخارے کو سیٹسفائی کرنے کے لیے انہوں نے بہت ساری چیزوں کے اوپر کمپرومائز کر لیا. لیکن کیا یہ پاسبل نہیں ہے کہ کھانا جو ہے وہ اس میں ٹیسٹ بھی ہو, لیکن وہ کیونکہ آپ کو پتا ہوگا کہ بہت سارے ممالک میں آلریڈی آرگینک فوڈز پہ بہت کام کیا جا رہا ہے جو کہ نیچرل ہوں, جس میں کوئی بھی پرزرویٹیوز, کلرنگ ایڈ نہ کی جائے, جو بھی چیزیں استعمال ہو وہ نیچرل ہو تاکہ لوگوں کی ہیلتھ جو ہے وہ قائم رہ سکے. اور یہ بہت بڑے پروجیکٹس ہیں جن پہ کام کیا جا رہا ہے. تو پھر پاکستان کے اندر اس طرح کے پروجیکٹس کو کیوں جو ہے وہ آگے نہیں آنے دیا جاتا, کیوں کہا جاتا ہے کہ بس جیسے چل رہی ہیں چیزیں ویسے ہی چلنے دیں؟ دیکھیں اس میں دو تین چیزیں ہیں. پہلی جو چیز یہ ہے نا کہ آرگینک کا لفظ جو نا بہت غلط استعمال ہو رہا ہے. آرگینک سے مراد کیا ہے؟ آرگینک سے مراد یہ ہے کہ ایسی خوراک پیدا کرنا جس میں جو نیچرل ریسورسز ہے صرف وہی استعمال کیے جائیں. بالکل. مثلا آپ نے پانی بھی نہیں لگانا سوائے بارش کا پانی, پہلی تو یہ چیز. دوسرا یہ کہ رین کیچمنٹس, اگر آپ کے دریا نہریں بھی ہیں تو وہ رین کا پانی یا گلیشیئر کا پانی آتا ہے, راستے میں اس میں کوئی کنٹیمنیشن نہ ہو, کوئی شہر نہ گزرے ان کے اندر سے, کوئی انڈسٹریل ایفلوئنٹس نہ آئے, کچھ نہ آئے, کوئی فیکٹری اپنا گند اس میں نہ پھینکے, شہری اپنا گند نہ پھینکے, وہ والا پانی ہے. وہ تو پھر وہ نہیں اویلیبل. آپ کو پتا ہے کہ ایون پی ایچ ہی اتنی چینج ہو جاتی جب شہر سے پانی گزرتا ہے نہریں. دوسری یہ چیز کہ کوئی بھی اس میں کیڑا مکوڑا یا کچھ ہے تو اس کو آپ نے قدرتی طریقے سے کنٹرول کرنا ہے, کوئی کیمیکل سپرے نہیں کرنا. تیسری چیز کہ کوئی بھی کھاد استعمال نہیں کرنی, جو نیچرل ہیں وہی استعمال کرنا, فرٹیلائزر استعمال نہیں کرنے. یہ ساری چیزیں اب جب آپ نے یہ کرنی ہے, اور وہاں کرنی کیا ہے کہ جس کھیت میں آپ آرگینک گرو کرنا چاہتے ہیں وہ وہاں پچھلے 4 سال میں بھی ایسی کوئی پریکٹس نہ ہوئی ہو. تو آج اگر ہم پاکستان کی بات کریں, چاہے وہ ہماری جو فارمنگ ہے جس کے تھرو فروٹس ویجیٹیبلز وغیرہ ہم لوگوں کو آتے ہیں, یا ایکسپورٹ مٹیریلز ہیں جو کہ پیکیجنگ کی فارم میں ہمیں ملتے ہیں, فروزن فوڈز ہو گئے, اگر ہم بات کریں کہ کیا پرسنٹیج ہے اس کھانے کی جو کہ ایکچولی میں آرگینک ہے, جو ڈیفینیشن آپ نے ابھی بتائی, 0%. پاسبل ہی نہیں پاسکستان میں آرگینک. اور تو جو لوگ پاکستان میں آرگینک پاسبل ہی نہیں. وجہ آنے والے وقتوں میں بھی نہیں پاسبل. اب نہیں اس کی دیکھیں نا, ایک چیز کو غلط ہم یوز کر کے اپنے آپ کو اور دوسروں کو بیوقوف بنائیں, وہ علیحدہ بات ہے. کیوں نہیں پاسبل؟ پہلی یہ چیز میں کہتا ہوں کہ ایک پودا اگنا ہے, اس پودے کے اندر سوڈیم چاہیے, پوٹاشیم چاہیے, منرل چاہیے, سب چاہیے نا, تو وہ اس نے کہاں سے لینے ہیں؟ زمین کے اندر ہوں گے تو لے گا نا. پہلی یہ چیز. تو جو آرگینک کا زیادہ شور کرتے ہیں نا یورپین اور باقی ممالک, وہ ٹھنڈے ممالک ہیں. وہاں زمین کے اندر ان کے جو آرگینک میٹر ہے نا, پتے کے, جیسے ہمارے شمالی علاقوں میں چلے جائیں تو وہاں مٹی دیکھیں اس کے اندر 50, 60, 70% تو آرگینک میٹر ہوتا ہے, اور وہاں آپ کھاد نہ بھی ڈالیں پودے اگ جائیں گے. اچھا, یہ کچھ ٹرمز یوز کی جاتی ہیں سائنٹیفکلی, آپ کیونکہ پروفیسر ہیں بہتر جانتے ہوں گے. بایو فرٹیلائزرز کچھ یوز کیے جاتے ہیں جو کہ زمین کے اندر موجود نائٹروجن, فاسفورس کو فکسیشن کے ذریعے آرگینک فارم میں ہی پودوں تک پہنچایا جاتا ہے. وہ پروسیس یہاں پہ بہت کم لوگوں میں نظر آتا ہے. یوں محسوس کیا جاتا ہے ہمارے کسان کی طرف سے کہ اگر بایو فرٹیلائزر یوز کریں گے تو کھیت کی فصل جو ہے اس طرح سے پیداوار نہیں دے گی جس طرح سے یہاں پہ کیمیکلز اور جو
केमिकल्स वगैरह या फास्फोरस वगैरह या नाइट्रोजन वैसे फेंक के वहाँ पे फसल को ग्रो करते हैं, इसके हवाले से ज़रा आगाही दीजिएगा। जी देखिए जी, वो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जो सॉइल माइक्रोबायोलॉजी है, उसमें हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर भी बहुत ज़बरदस्त काम है, लोग काम कर रहे हैं। वो बुनियादी तौर पे होता है कि आपने ऐसे बैक्टीरिया आइडेंटिफाई कर लेने हैं कि वो बैक्टीरिया जो है ना वो आप ज़मीन के अंदर फेंकते हैं। वो ज़मीन के अंदर फेंकते हैं तो वो बैक्टीरिया क्या करते हैं कि जो फिक्स न्यूट्रिएंट्स हैं उनको रिलीज कर देते हैं। लेकिन अच्छा, वो बड़े सक्सेसफुल हैं, बहुत सक्सेसफुल। क्या वो सेफ भी हैं? जी जी, वो बहुत सक्सेसफुल हैं, लेकिन 100% उसके ऊपर आप रिलाई नहीं कर सकते, साथ आपको फर्टिलाइजर डालना पड़ता है, जो मैं पहले बात कर रहा था ना। अब देखिए, एक जमीन के अंदर ऑर्गेनिक मैटर जो है ना वो 60-70% है। हमारी जमीन के अंदर ऑर्गेनिक परसेंट कितना है? 0.1%। अब 0.1 जमीन में ऑर्गेनिक मैटर है ही नहीं। मैं कहता हूं कि एक पौधे के अंदर पोटेशियम बहुत है, जमीन के अंदर पोटेशियम होगा तो पौधा लेगा, उसने खुद तो नहीं बनाना। तो पहले जो फर्टिलाइजर देना है, मेरा अपना ये परसेप्शन है, दुनिया में एक स्कूल ऑफ थॉट ये है कि कम से कम फर्टिलाइजर को ऑर्गेनिक से एक्सक्लूड कर दे, ये रिक्वायरमेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट। इन हालात में मतलब अगर हम लोगों की ज़मीन में ऑलरेडी इतना इशू बन चुका है कि पॉसिबल ही नहीं है बगैर फर्टिलाइजर्स के कोई चीज़ उगाना या उसको प्रोसेस करना, तो लोगों के पास क्या ऑप्शन है? लोगों को किस तरह से अपनी हेल्थ को लेके चलना चाहिए? क्या कोई स्पेसिफिक फूड्स हैं, कोई स्पेसिफिक मार्केट्स हैं जहां से उन्हें चीज़ें खरीदनी चाहिए? इसमें 2-3 चीज़ें हैं। पहली तो ये चीज़ें हैं कि जो केमिकल हमने यूज करने हैं उनका बड़ा जुडिशियल यूज होना चाहिए, इनजुडिशियल यूज नहीं। चलें जी, इस पे मजीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद, ब्रेक का वक्त हो गया, तो नाज़रीन यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है जहांगीर अशरफ ने, हमारे बड़े खूबसूरत और प्यारे रिपोर्टर हैं, सीनियर रिपोर्टर हैं, तो वेलकम करते हैं जहांगीर आपको शो के अंदर। ब्रेक से पहले प्रोफेसर साहब से गुफ्तगू जो है क्वालिटी फूड के हवाले से हो रही थी, लेकिन उसके लिए भी हमारे यहाँ जो रिसर्च है उनके पैरामीटर्स के ऊपर मैं आपसे गुफ्तगू करना चाहूँगा, क्योंकि स्पेशली आप भी एजुकेशन की करते हैं। मैं हमेशा से इस चीज़ से कंसर्न रहा हूँ जहांगीर के हमारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से फंड्स एलोकेशन फॉर रिसर्च बहुत कम रखी जाती है। आप भी इस चीज़ को बाखूबी जानते होंगे, जितने भी प्रोफेसर्स और उनकी लैब्स के अंदर रिसर्च के लिए फंड्स आ रहे होते हैं वो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के होते हैं जहाँ पे उन्होंने प्रपोजल्स भेजे होते हैं। हमारा HEC या हमारी गवर्नमेंट इस चीज़ के लिए खातिर खौफ फंड्स क्यों नहीं फराहम करती? और रिसर्च की कमी की वजह से पैदावार हो, जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म के सीड्स हों या दीगर चीज़ें हों, वो उस दौड़ में हमारा मुल्क काफ़ी पीछे नज़र आता है। आप इस पर किस तरह से रोशनी डालते हैं? अच्छा, फंडिंग के हवाले से तो इस गवर्नमेंट की इतनी नाकस पॉलिसी है कि तमाम यूनिवर्सिटीज़ को कहा गया है कि वो अपने फंड्स खुद जनरेट करें मोस्टली, और इसका सारा बोझ डाल दिया जाता है बच्चों पे उनकी फ़ी की मद में। सबसे ज़्यादा जो फ़ी इंक्रीज़ हुई हैं पिछले कुछ सालों में, बहुत ज़्यादा उनमें मतलब डबल से भी ज़्यादा हो गई हैं पिछले कुछ सालों में। तो इसका मतलब 100 गुना से ज़्यादा बच्चों की फ़ीसों में इजाफा किया गया है सिर्फ फंड्स जनरेट करने के लिए। अगर यही फंड्स गवर्नमेंट दे तो यूनिवर्सिटीज़ में बच्चों की फीसें भी कम हो, रिसर्च भी प्रमोट हो, और जो आपने बात की रिसर्च प्रपोजल के हवाले से, वो मैं समझता हूँ कि ये एक नाइंसाफ़ी कह लें कि देखिए अक्सर हमारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि न्यू बोर्न हैं, उनमें उतने ज़्यादा आपके पास रिसर्चर्स मौजूद नहीं हैं। वो इसका मतलब अप्लाई नहीं करेंगे तो वो फंड्स नहीं हासिल कर सकेंगे। आपको तमाम यूनिवर्सिटीज़ को मैं समझता हूँ कि एक बेसिक रख देना चाहिए कि इतने फंड्स हर यूनिवर्सिटी को मिलेंगे रिसर्च पर्पज़ के लिए। ये ना हो कि अब नई यूनिवर्सिटी बनी है, जैसे विमेन यूनिवर्सिटी है, और इस तरह से अगर पूरी 5-6 यूनिवर्सिटीज़ विमेन यूनिवर्सिटी के साथ बनी थी तो उनकी एज अभी बहुत कम है, तो उनको ज़रई यूनिवर्सिटी या किसी और बड़ी यूनिवर्सिटी के लेवल पर आने में देर लगेगी। जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी और ज़रई यूनिवर्सिटी अगर यूनिवर्सिटीज़ में देखें तो ये बहुत पुरानी और इनकी एक इतने ज़्यादा इनकी तादाद है, तो बाकी यूनिवर्सिटीज़ में वो कहते हैं ना कि आटे में नमक के बराबर होंगे रिसर्चर्स, तो यहाँ पर तादाद बहुत ज़्यादा है। ये फ़ॉरेन फंडिंग भी हासिल कर लेते हैं, HEC के जितने भी कंपटीशंस होते हैं रिसर्च के हवाले से प्रपोजल भेजकर वो भी ये गेन कर लेते हैं।
باقی جو چھوٹی یونیورسٹیز ہیں وہ پھر محروم رہ آپ نے بات کی کہ گورنمنٹ کی طرف سے ایلوکیشن ہونی چاہیے، لیکن ہم تو جو بیسک نیسیسٹیز ہیں اس کے اندر ہی گورنمنٹ کی طرف سے ہماری فنڈنگ نہیں کی جاتی ہے، اور بہت سارے پروجیکٹس ہیں جو کہ سفر کر رہے ہیں. تو جو یونیورسٹیز ہیں ان کی طرف کس طرح سے لائے جا سکتے ہیں فنڈس؟ بیسیکلی یونیورسٹیز کا کام بچوں کو پڑھانا کم ہے اور کمیونٹی کی سروس اس طرح سے ہے کہ ریسرچ کریں. کیونکہ دیکھیں بچوں نے جس نے پڑھنا تھا نا اس نے کالج تک پڑھ لیا، اس نے BS کر لیا. جب آپ کی پوسٹ گریجویٹ سٹڈیز ہیں وہ ساری آپ کی سروس بیسڈ ہیں کہ آپ نے کمیونٹی کے مسائل دیکھنے ہیں، ان کی ریسرچ کرنی ہے، چاہے وہ سوشل سائنسز ہو، چاہے وہ فزیکل سائنسز ہو، چاہے بایولوجیکل ہو یا کوئی بھی ہو. ان کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے سوسائٹی کے جو پرابلمس ہیں اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے پہلے نمبر پر، اس کے بعد ان کے سولوشنز دینے ہیں، وہ ریسرچ کی بنیاد پر ہوں گے. ایجوکیشن کی اگر بات کریں، چاہے وہ اسکول لیول ہو، چاہے پوسٹ گریجویٹ، چاہے ماسٹرز یا PhDs، آج اسٹوڈنٹس کو کتنی اویئرنیس ہے کہ جو فوڈ وہ انٹیک کر رہے ہیں وہ کتنا سیف ہے ان کے لیے؟ کیا آگے اسٹوڈنٹس اس طرح کے ہیں جو کہ آرگینک فوڈ پہ کام کرنا چاہتے ہیں، اس کی پروڈکشن کے اوپر، اس کے پروسیس کے اوپر، تاکہ لوگوں کے لیے جو بہتر فوڈز ہیں، کھانے کی اشیاء ہیں، وہ فراہم کی جا سکتی ہوں آگے چل کے؟ ایکچولی ہمارے پاکستان میں ایک المیہ ہے کہ کسی بھی چیز کو پرماننٹ نہیں لیا جاتا. ایک فیز آتا ہے، اس میں کوئی خاص نوعیت کی ڈگریاں جو ہیں وہ اہمیت پکڑ جاتی ہیں. جیسے ایک دور آیا تھا ماضی میں MBA کے حوالے سے، ہر بندہ کہتا تھا میں کامرس کی فیلڈ پہ چلا جاؤں، شاید بینکنگ میں پتہ نہیں کتنا پیسہ ڈاکٹر اور انجینئر تو ایسے ہیں نا جو کہ نیور ڈائنگ فیلڈ ہیں. اس کے علاوہ ایک پھر آیا کمپیوٹر کا دور، ہر بچہ کہہ رہا تھا میں ICS کروں. اس کے بعد ایک ہمارے میڈیا کا بھی دور آیا، سب بچے کہتے تھے کہ شاید میڈیا بہت زیادہ آ گیا ہے تو سارے میس کمیونیکیشن کر لیں. اس کے علاوہ اب فوڈ کے حوالے سے بھی، فوڈ اینڈ نیوٹریشن کے حوالے سے بہت زیادہ لوگ جا رہے ہیں اس سائڈ پہ کہ فوڈ اتھارٹی بھی بن گئی ہے، جابس بھی آ گئی ہیں. ایکچولی ہمارے ہاں اسٹڈی کی جاتی ہے جاب پرپز کے لیے. جو ایک سینیریو بنتا ہے ملک میں، لوگ سارے وہی ڈگری کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کے کیا نقصان ہوتا ہے کہ کچھ دیر بعد اس کی کھپت پوری ہو جاتی ہے اور بعد میں جتنے بھی ہیں وہ سرپلس ہو جاتے ہیں اور جابس کم. ہمارے پاس سرپلس اتنا پڑا ہو جاتا ہے کہ اب کوئی ICOM کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. اسی طرح اب فوڈ سائنسز میں جو لوگ دڑا دڑ آ رہے ہیں، بعد میں جب ان کی کہیں انٹیک نہیں ہونی. بالکل گورنمنٹ کو کوئی نہ کوئی پالیسی جو ہے اس پہ تیار کرنی چاہیے، جس کو دیکھتے ہوئے ہر بچے کو اس کی فیلڈ کے حساب سے متعلقہ فیلڈ کے اندر جو ہے وہ سیٹ کیا جائے. شہزاد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی گفتگو کریں گے. شہزاد صاحب، ہمارے معاشرے میں کیچپ کا استعمال بہت زیادہ ہے. کوئی بھی ریڑھی ہو، کوئی بھی ریسٹورنٹ ہو، کوئی بھی جگہ ہو، سب سے پہلے کیچپ ساتھ میں سرو کی جاتی ہے اور لوگ اسے کھانا بھی بہت پسند کرتے ہیں. میں یہاں پہ یہ اسپیسیفکلی پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر 2 نمبر بھی جو چیز بن رہی ہے وہ سب سے زیادہ کیچپ ہی ہے. یہ واحد ٹمیٹو کیچپ ہوتی ہے جس میں ٹمیٹو کا نام لیا جاتا ہے، وہ خود موجود نہیں ہوتا. فوڈ کلرز یوز کیے جاتے ہیں، سٹارچ یوز کی جاتی ہے اسے بنانے کے لیے، اور الٹیمیٹلی اس کا نقصان اور خامیازہ جو ہے وہ عوام کو بھگتنا پڑتا ہے. گردوں کی بیماریاں اس سے جنم لے رہی ہیں، آپ کے جگر کی بیماریاں اس سے جنم لے رہی ہیں، ہارٹ کی بیماریاں جو اس سے جنم لے رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بلڈ پریشر اور شوگر جو ہے بہت کامن ہو رہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر. اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا. یہ بنا ٹماٹر کے بنا کس طرح سے لیتے ہیں اور اس کو پتہ کس طرح سے چلایا جا سکتا ہے کہ 1 نمبر کیچپ ہے یا 2 نمبر؟ اچھا، پہلے اب یہ بات کر لیں جو 1 نمبر کیچپ ہے جو اوریجنل ٹمیٹو سے بنی ہے وہ کتنی اچھی ہے. جو خالص ٹمیٹو سے بنی ہے اس کے اندر بھی چینی ڈالی گئی ہے، اس کے اندر بھی نمک ڈالا گیا ہے، اس کے اندر بھی مانو گلوکو سوڈیم ڈالا گیا ہے، اس کے اندر بھی پریزرویٹو سوڈیم بینزویٹ ڈالا گیا ہے، اس کے اندر بھی فرکٹوز سیرپ ڈالا گیا ہے. ایک جو نارمل اچھی کیچپ ہے وہ اگر آپ ایک سرونگ کے ساتھ کھاتے ہو وہ آپ کو 150 سے 200 کیلوریز آرام سے صرف کیچپ. یہ تو زہر ہے پھر شوگر کے جو خالص کیچپ کی بات کر رہے ہیں وہ دے رہی ہے. دوسری کیچپ میں نے خود بہت ساری فیکٹریز کو میں جانتا ہوں، میں نے وزٹ بھی کیے ہیں جہاں ٹماٹر ایک بھی نہیں آتا اور کیچپ بنتی ہے. اس کے اندر کیا کیا جاتا ہے، بیس کیا بنتی ہے، جو پرانی روٹیاں ہیں، ڈبل روٹیاں ہیں، ان کو وہ سٹارچ ایز اے سورس آف سٹارچ اٹھایا جاتا ہے، ان کو فرمنٹ کیا جاتا ہے. ان کو فرمنٹ کر کے یہ جو آپ کی باسی روٹیاں ہیں جو چھان بورا نہیں اکٹھا کرتے، وہ والے لے کے جا کے وہ والی جو نا اس کو فرمنٹ کر کے اس کے اندر کلر ڈال کے اور ایسنس ڈال کے جو 100% کیمیکلز ہیں. جو ٹمیٹو سوس ہوتی ہے، یہ میں کیچپ کی بات نہیں کر رہی ہوں جی، بالکل، جو کہ کافی ساری ڈشز کے اندر آج کل یوز ہوتی ہے. ایون جو سالن ہوتے ہیں ان کے اندر بجائے کہ ٹماٹر ڈالیں لوگ پریفر کرتے ہیں کہ یہ پیورے ڈالیں. تو یہ اس حوالے سے بھی ضرور بتائیے گا کہ کیا یہ بھی سیم پروسیس سے بنائی جا رہی ہے؟ دیکھیں
جو پیوری ہے نا اس کے اندر میٹھا نہیں ڈالا جاتا, اس کے اندر صرف ٹومیٹو کو ایک پلپ ہوتی ہے اور اس کے اندر صرف پریزرویٹو ہوتا ہے. اگر وہ پریزرویٹو جو ہے نا وہ سٹینڈرڈ کے مطابق فوڈ گریڈ ہے تو پھر وہ سیف ہے, کافی حد تک سیف ہے. اور پاکستان میں یہ اویلیبل ہے جو آپ بات کر رہے ہیں. دیکھیں بات یہ نا کہ اب جو یہاں وہ امپلیمنٹیشن آف رول ہی ہے نا, کہ اب پرابلم تو وہی ہے نا. اب اس کی ہم بات وہ اگر کسی جگہ بھی ہوگی, جیسے ہم آرگینک یا نیچرل کی فوڈ کرتے ہیں, تو اگر ہمیں کوئی کھادیں فرٹیلائزر بھی ڈالنے ہیں, کیمیکل بھی ڈالنے ہیں, اگر وہ سٹینڈرڈ ریکمنڈیشن سے ڈالنے تو سیف ہیں. لیکن مسئلہ ہے کہ جہاں ریکمنڈیشن کے بغیر انجیڈیشل یوز کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ بات کر رہے تھے کیچپ بنانے کی, میں چاہتا ہوں اسے ذرا کمپلیٹ کریں کہ یہ چھان بورا اور فرمنٹڈ روٹیوں کے بعد اگلا پروسیس کیا تھا؟ اگلا پروسیس یہ ہے کہ اس میں سے فائبر نکال دیتے ہیں, ٹھیک ہے, جو چھان ہے وہ نکال دیتے ہیں, جو روٹیاں ہیں اور باقی سارا ہے نا اس کو فرمنٹیشن کرتے ہیں. فرمنٹیشن کرتے ہیں نا تو وہ سارا ایک جیسا مٹیریل بن جاتا ہے. وہ آپ کا بیسک سٹارچ ہے, یعنی آپ نیا تازہ آٹا بھی نہیں ڈالتے اس میں نا, پرانا ڈالتے ہیں. اس کے بعد پھر اس کے اندر آپ نے پہلی چیز کیا ڈالنی, کلر ڈالنا ہے. اور جو اس طرح کے کام کرتے ہیں وہ فوڈ گریڈ کلر نہیں ڈالتے, وہ سستا ترین وہ کپڑے رنگنے والا جو ہے نا وہ کارسوجینک جو ہے نا وہ تو کینسر کاز کرتا ہے, کارسینوجینک بات ہے نا. اب جو یہ 2 نمبر کام کر رہا ہے وہ فوڈ گریڈ کلر ڈالے گا, کبھی بھی نہیں ڈالے گا. وہ سب سے سستا جو اویلیبل ہے. بڑی کمپنیز بھی یہ کر رہی ہیں, بڑی جو کمپنیز ہیں جو کیچپ, نہیں بہت بڑی کمپنیاں یہ کام نہیں کرتی. بڑی کمپنیاں یہ کر لیں گی کہ اس کے اندر وہ تھوڑا سا جو پریزرویٹیوز ہیں وہ تھوڑی سی کوانٹٹی زیادہ کر دیں گی. وہ تھوڑے سے اوپر لکھا ہوا ہے کہ اس کے اندر مانو گلوکو سوڈیم یا اجینوموٹو نہیں ہے, لیکن تھوڑا سا اس کے اندر وہ بین ہے. ڈاکٹر صاحب اسے کمپلیٹ لازمی کریے گا کہ فوڈ کلر ایڈ کرنے کے بعد پیکنگ اور دوسری چیزیں جو آپ بتا رہے تھے اس بات کو میں چاہتا ہوں کمپلیٹ کریں تاکہ آڈینس کو پتہ چل سکے یہ 2 نمبر کیچپ بنتی کس طرح سے. اچھا یہ بات یہاں ختم نہیں ہوتی. بات اس کے بعد یہ ختم ہوتی ہے کہ آپ نے اس کے اندر اس کا میٹھا دینا ہے نا, تو میٹھا دینے کے لیے چینی کی بجائے اس میں فرکٹوز سیرپ ڈالا جاتا ہے. اچھا فرکٹوز سیرپ ایسی چیز ہے کہ ہمارے جسم کے اندر جیسے ہم سکروز لیتے ہیں نا, تو سکروز میں 2 حصے ہوتے ہیں, ایک گلوکوز اور فرکٹوز. گلوکوز ہمارا جسم میٹابلائز کر لیتا ہے, زیادہ شوگر میں آ جائے گا. فرکٹوز ہمارے جسم میں کہیں میٹابلائز ہوتا ہی نہیں, ہمارے جسم کی ضرورت نہیں. جتنا فرکٹوز لیتے ہیں وہ لیور میں جا کے اس کو فیٹی لیور بناتا ہے, اس کو ٹرانس فیٹس میں بناتا ہے, وہی کولیسٹرول بنتا ہے. مین جو کولیسٹرول بنتا ہے وہی سارا جو میٹھا بازار کے اندر ہے وہ فرکٹوز سیرپ ہے. اچھا ایک تو اس کے اندر فرکٹوز سیرپ ڈالتے ہیں کیونکہ وہ چینی سے زیادہ میٹھا ہے, ٹھیک ہے. اچھا دوسرا اس کے ساتھ فوری طور پر ٹیسٹ کریں نا شوگر لیول نہیں بڑھتا. اگلی چیز یہ کرتے ہیں کہ اس کے اندر انہوں نے ٹومیٹو کا جو ٹیسٹ ہے اس کا ایسنس ڈالنے ہیں. اچھا وہ ایسنس پیور کیمیکل ہے. یہ جو کیمیکل ہے یہ ہمارے کڈنیز میں جا کے اس کو فلٹر کرنا ہے. کڈنیز اس کو نہیں فلٹر کر سکتا تو وہاں سٹون کریں گے, ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد اگلا سٹیپ کیا ہے؟ اگلا سٹیپ یہ ہے کہ اس کو پیکنگ بھی تو کرنا ہے نا. پیکنگ کرنے کے لیے جو کہ بڑی کمپنی ہے ان کا تو جو پلاسٹک ہے نا وہ فوڈ گریڈ پلاسٹک ہے, لیکن جو چھوٹی کمپنی ہے وہ فوڈ گریڈ پلاسٹک تو نہیں کرتی. وہ سستا سے سستا جو بازار سے اویلیبل ہے جس کے اندر سے ٹاکسنز ریلیز ہوتے ہیں وہ یوز کرتے ہیں. تو رائٹ فرام ان کی چوائس جو سلیکشن آف فوڈ سے لے کے الٹیمیٹ پیکنگ تک ان کی کوئی چیز بھی جو ہے نا وہ سٹینڈرڈ کے مطابق نہیں ہوتی. باقی چیزیں جو پروڈکٹس کے اندر, بیکاز آپ نے پلاسٹک کی بات کی, بہت ساری چیزوں میں پلاسٹک استعمال کیا جاتا ہے, بلکہ موسٹ چیزوں میں چاہے وہ آپ بنی بنائی لے رہے ہوں, چاہے وہ ہم فروزن فوڈس کی بات کریں, پلاسٹک کا استعمال کیا جاتا ہے. تو کیا وہ پلاسٹک بھی اسی طرح کا پلاسٹک ہے جو کہ ڈیمیج کر رہا ہے آپ کی باڈی کو ٹاکسنز ریلیز کر کر؟ دیکھیے پلاسٹک میں رینج ہے نا, کچھ پلاسٹک جو بہت مہنگے ہیں وہ فوڈ گریڈ ہے, آپ اس کے اندر کر سکتے ہو, سٹور کر سکتے ہو, لیکن کچھ ہے اس سٹینڈرڈ کے مطابق نہیں ہے تو ظاہر ہے وہ سستے ہیں. تو جو اچھے والے فوڈ گریڈ ہے وہ بہت مہنگے ہیں. تو اس طرح کی جو چھوٹی کمپنیاں یا 2 نمبر کام کرتے ہیں وہ پھر کوئی سٹینڈرڈ والی چیز تو یوز نہیں کرتے نا. اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے قدرتی چیزیں بنائی ہیں نا وہ ہمارے جسم کے اندر میٹابلائز ہو جاتے ہیں, ہمارے اندر انزائمز موجود ہے, میٹابلائز کر دیتے ہیں, سارا سیدھا ہوتا ہے. لیکن جو کیمیکلز ہیں جیسے یہ پریزرویٹیوز ہیں, کلرز ہیں, یہ ساری چیزیں, یہ پریزرویٹیوز ہیں نا, یہ پریزرویٹیوز یہ ایکچولی کیمیکل ہے. یہ کیمیکل ہمارے جسم کے اندر جاتے ہیں تو ایز اے فارن باڈی ہماری جسم لیتی ہے, ڈائجسٹ نہیں ہو پاتے ہیں. ڈائجسٹ کے علاوہ کہ انہیں میٹابلائز کر کے ڈیٹاکسیفائی کرنا ہے نا, کچھ ان میں سے تھوڑے سے ڈیٹاکسیفائی ہو جاتے ہیں, باقی جسم کرتا ہے کہ انہیں میں باہر نکالوں. لیکن جسم باہر نکالنے کے لیے یا تو اسے یورینیٹ کرے گا تو وہ کڈنیز میں آ کے پھنس جائیں گے,
یا انہیں آپ کے یورک ایسڈ کے ساتھ وہ Accumulate ہو جائیں گے، یا آپ کے لیور میں ایسے ایسے اکامولیٹ ہو جائیں گے، یا ڈائریکٹلی وہ کوئی ٹاکسن پیدا کر کے آپ کا میجر جو بایو کیمیکل ریئیکشن ہے اس کو ڈسٹرب کر کے کوئی ڈیزیز کاز کر دیں گے. تو اس طرح جتنے بھی کیمیکل آ رہے ہیں نا، اب اصل بات یہ دیکھنے کے لیے آپ کے لیے اگر کوئی ایک چیز آپ کو رکھنا پڑے گی نا کہ میں نے اپنی صحت کیسے بہتر کرنی فوڈ میں، تو آپ کے سامنے جو فوڈ آئی ہے اس میں دیکھیں کہ کیا یہ نیچرل ہے یا کیمیکل والی ہے. تو لیکن کوئی بھی نیچرل تو آج کل موجود ہی نہیں ہوتی ہے. زیادہ تر جو سٹور بوٹ چیزیں ہیں ان میں آپ اگر پیچھے پڑھیں زیادہ تر انگریڈینٹس آپ کو کیمیکلز ضرور دیکھنے کو ملیں گے. بہت کم اشیاء ہوں گی جو کہ بہت مہنگی ہوتی ہیں، یعنی کہ وہ ایک چیز اگر 200 کی مل رہی ہے آپ کو تو وہی چیز آپ کو 2000 کی لینی پڑے گی، تب جا کے شاید وہ بھی شاید آپ کو کوئی ایسی مل جائے. اس میں سلیکشن ہے نا. دیکھیں فار ایگزامپل میں نے چائے پینی ہے، اگر تو خالص دودھ ہے، خالص پتی ہے، گڑ ہے، تو میری چائے بن گئی، خالص ساری نیچرل چیزیں ہیں، بن گئی، ٹھیک ہے. اگر وہ نہیں تو میں ٹی وائٹنر یوز کرتا ہوں، 100% کیمیکل ہے. بالکل ڈاکٹر صاحب اس پہ مزید بھی گفتگو کریں گے، لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد، بریک کا وقت ہو گیا ہے تو ناظرین یہاں پہ ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید. ڈاکٹر شہزاد ہمارے ساتھ موجود ہیں، مزید گفتگو ان کے ساتھ کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آئل کے حوالے سے میں کافی کنسرنڈ ہوں، اس کے اوپر آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں. ہمارا معاشرہ اور کلچر کچھ ایسا ہے کہ یہاں پہ چکن کڑاہی بنانی ہو یا کوئی بھی ہنڈیا بنانی ہو جس میں ویجیٹیبلز ہوں، میٹ ہو، کوشش ہوتی ہے گھریلو خواتین کی آئل میں اچھی طرح فرائی کر کے ڈبو کے اسے بنائیں. تری بھی مطلب جتنا شوربہ بنایا جاتا ہے اس سے زیادہ تری ہوتی ہے. ہمارا کچھ کلچر اس طرح سے، میں سکون محسوس نہیں ہوتا تب تک جب تک اچھے سے آئل کے اندر نہ پکایا جائے. تو آئل کے اوپر آپ کیا کہیں گے کہ یہ کتنا نقصان دہ ہے ہماری صحت کے لیے، زیادہ اس کی کنزپشن، اور صحت مند آئلز کون سے ہیں، نقصان دہ کون سے ہیں، اور گھی کا اس کے اندر کیا عمل دخل ہے، اس پہ ذرا روشنی ڈالیے. جی بہت شکریہ جی. ایک تو ہمارا جو کھانا ہے وہ آئل یا گھی کے بغیر پکتا نہیں ہے، انیویٹیبل ہے، وہ ہمیں یوز کرنا ہے. اور ہماری باڈی کا ایک ایک جو سیل ہے، وہ سیل کی جو ممبرین ہے وہ فاسفولیپڈ سے بنی ہے، اس کو بھی آئل کی ضرورت ہے. ایک تو آئل کی ہماری باڈی کو بھی ضرورت ہے، کھانے پکانے کے لیے بھی باڈی کی ضرورت ہے. اب یہ کہ آئل کون سا یوز کرنا ہے. آئل جو ہماری کوکنگ ہے وہ کوکنگ ڈیپ فرائی ہے. یہ پہلے سمجھ لینا چاہیے کہ ہماری کوکنگ ڈیپ فرائی ہے، کہ سب سے پہلے ہم نے ہنڈیا کے اندر ہم نے گھی یا آئل ڈالنا ہے، اور اس کو جب خوب گرم ہو جائے اس کے اندر پیاز ہم نے ڈیپ فرائی کرنے ہیں. پہلا جب ڈیپ فرائی ہوتا ہے تو اس وقت ٹمپریچر جو ہے نا وہ 150 سے اوپر جا کے 200 کے قریب پہنچ جاتا ہے اس وقت. اچھا اب آئل کی ہوتی ہے ایک سموک ویلیو. سموک ویلیو وہ آئل ہے، وہ ویلیو ہے کہ جس ٹمپریچر کے اوپر آئل سموک کے اندر کنورٹ ہونا شروع ہوتا ہے، اس کے اندر آئل کی جو کیمیکل حیت ہے وہ چینج ہو جاتی ہے. پھر وہ ٹرانس فیٹ میں بنتا ہے، اور وہ جو وہ شریانوں میں جمتا ہے، اور وہ کولیسٹرول کا باعث بنتا ہے، اور وہ پلیک کا باعث بنتا ہے جو کہ ہارٹ اٹیک کرتا ہے. اچھا اب وہ کون سا ٹمپریچر ہے، کون سے آئل ہے جن کی سموک ویلیو زیادہ ہے، جس کے اندر آپ ڈیپ فرائی کر سکتے ہو. اچھا ڈیپ فرائی آدھے گھنٹے تک اچھا آئل بھی جو ڈیپ فرائی ہو گیا اس کے بعد وہ ختم ہو گیا. ری یوز اب اچھے سے اچھا آئل بھی نہیں کر سکتے. ایک ذہن میں یہ رکھیں، ری یوز بازار کی اب آپ ذہن میں لے کے آئیں، بازار میں سے ہر جو فرائیڈ فوڈ ملتی ہے وہ ری یوزڈ سالوں سے ہو رہا ہے. ایک تو یہ ذہن میں لیں. گھروں کے اندر تیل کو گھروں کے اندر بھی ایسے ہوتا ہے، دفعہ استعمال کیا جاتا ہے. جی ایسے ہوتا ہے. اچھا اب جو سب سے اچھی جس کی سموک ویلیو نا وہ کوکونٹ آئل ہے. اس کے بعد ہے دیسی گھی اور مکھن. یہ نیچرل ہے، یہ بیسٹ ہے. تیسرے نمبر پہ آتا ہے سرسوں کا تیل یا میٹھی سرسوں جسے کینولا کہتے ہیں، یا پیور سویابین آئل. ان کی جو سموک ویلیو ہے وہ اچھی سموک ویلیو ہے، اور ان کے اندر ٹرانس فیٹس نہیں بنتے. اور ان کے استعمال سے ذائقے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، جیسے کہ اگر آپ کوکونٹ آئل استعمال کریں یا گھی کا استعمال کریں جو کنونشنل کوکنگ آئل ہے اس کی جگہ، تو ٹیسٹ پہ تو کوئی فرق نہیں پڑتا. نہیں کوئی ٹیسٹ نہیں. بیکاز ہماری آڈینس پریشان ہو رہی ہوگی جی. یار. اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارا عام طور پہ بازار کے اندر آئل مل رہے ہیں، اب بازار کے اندر آئل مل رہے ہیں، اگر تو وہ فار ایگزامپل کینولا آئل ہے، اگر وہ پیور کینولا آئل ہے، پیور سویابین آئل ہے، پیور کارن آئل ہے، پیور سن فلاور آئل ہے، وہ کافی حد تک ٹھیک ہے. اس کے اندر کینولا نمبر 1 ہے، دوسرے نمبر پہ سویابین آئل ہے، اس کے بعد پھر سن فلاور کارن آتے ہیں. اچھا لیکن پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جتنے بھی کوکنگ آئل آتے ہیں وہ بلینڈڈ ہوتے ہیں، اور اس کے اوپر نہیں لکھتے کہ ریشو کیا ہے. یہ یہاں آ جاتا ہے وہی تھوڑا سا جو آ جاتا ہے. اچھا اس میں سستے ترین
میں یہ پرسنل میری کمیونیکیشن ہوئی ہے گھی ملوں کے لوگوں سے بھی نا. اب 2 آئل سب سے سستے ملتے ہیں جو اس کے اندر ڈالتے ہیں. باہر کیا لکھا ہے؟ کنولا آئل. باہر کیا لکھا ہے؟ آلیو آئل. باہر کیا لکھا ہے؟ سن فلاور ہے. اندر ایک ہی ہے سب. اندر سب ایک ہے. وہ کیا ہے؟ پاملیون. پام آئل، پیور پام آئل اتنا برا نہیں ہے. پام آئل کی ایک بدترین قسم ہے پاملیون، جو کہ ملیشیا وغیرہ سے آتا ہے، جو صابن بنانے میں کام آتا ہے اور وہ جم جاتا ہے. ہتھیلی پہ رکھے نا، ہتھیلی پہ سرسوں نہیں جمتی. پاملیون رکھیں، تھوڑی دیر بعد جم جائے گا سردیوں میں، اور وہ آپ کی شریانوں میں بھی جم جاتا ہے. ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پہ آتا ہے ہمارا کاٹن سیڈ آئل، کہ ہمارے جتنی کاٹن ہوتی ہے نا، اس کے ایک تو وہ جی ایم او ہے، تو وہ نیچرل نہیں ہے. کاٹن ہماری سارے جی ایم او ہے. اس کے اوپر اتنے زیادہ سپرے ہوتے ہیں، ان کے ریزیڈیول افیکٹ آتے ہیں، سارا کیمیکل وہ آ رہا ہے. اب آپ کا جو 70-80% جو کوکنگ آئل ہے نا، جو بازار سے کوکنگ آئل آ رہا ہے، اس کے اندر پاملیون اور یہ کاٹن سیڈ آئل ہے. تو وہ ہیلدی کہاں سے ہو گیا؟ تو اگر کچن گارڈن کے حوالے سے بھی بات کریں، کیونکہ ہماری بریک میں بات ہو رہی تھی کہ کس طرح سے دا اونلی آپشن، مطلب اگر آپ صحیح میں ہیلدی ویجیٹیبلس کھانا چاہتے ہیں تو کچن گارڈن جو ہے سب سے آسان طریقہ ہے. تو اگر آپ ہماری آڈینس کو تھوڑی ٹپ دے سکیں، اسپیشلی بہت ساری عورتیں ہیں جو کہ آبویسلی چاہیں گی کہ ان کا جو کھانا ہے جو اپنے گھر کے لوگوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے اتنے پیار سے پکاتے ہیں، وہ بہت ہیلدی ہو اور ان کی صحت جو ہے بہتر ہو، انہیں بیماریوں سے بچائے. تو اس حوالے سے 1 منٹ لوں گا آئل کے اوپر کمپلیٹ کر دوں. آئل آپ کا اچھا بھی ہے نا، مثلا آپ کا اب آپ کہتے ہیں جی کہ ہم اب میری بات سن کے پر ہم کیا کریں، کہاں سے لیں، ہمارے پاس دیسی گھی اویلیبل نہیں ہے. کوئی بات نہیں، بازار جائیں، آرام سے آپ کو غلہ منڈی میں سرسوں کا بیج مل جاتا ہے، سستا مل جاتا ہے. کولو پہ جائیں، اس کو کہ تیل نکال دیں، تیل نکال لیں، اس کے اوپر ہمارے چند آسان سے میتھڈ ہیں، اس کو وہ صاف ہو جاتا ہے. اس کو یوز کریں، کبھی بھی نہیں جمتا. اچھی اگلی بات، کوشش کریں اگر آپ کے پاس گھر میں دودھ آتا ہے نا، اس کی بلائی کا نا مکھن بنا لیں اور گھی بنا لیں. وہ تھوڑا یوز کر لیں، وہ یوز کر لیں. تیسری بات، کبھی بھی ری یوز نہیں کریں آئل کو. اچھے سے اچھا آئل بھی جو آدھے گھنٹے کے لیے، ایون دیسی گھی بھی، یہ پنجابی کا محاورہ ہے، تیل سڑیا گھیو وغیرہ، گھیو سڑیا گند وغیرہ، یہ جل گیا نا تو وہ خراب ہو جانا ہے. ری یوز نہیں کریں آئل، ڈیلی یوز کر لیں. اور ڈیپ فرائی کو جتنا اوائڈ کر سکیں. رمضان میں پکوڑا ڈیپ فرائی نہ کریں، توے کے اوپر بنا لیں تھوڑے آئل کے اندر، وہ بہتر ہے. اور ڈیلی نیا یوز کر لیں. کچھ ٹپس ہیں نا، کوئی ہم نے اپنی صحت کا تو خیال کرنا ہے. اچھا اگلی بات کہ اب ہماری صحت کے لیے سب سے اچھی چیز کیا ہے، ہر بندے کے ذہن میں آتا ہے کہ اس کو تازہ سبزیاں ملیں یا کم از کم سیلڈ ملے. اب بازار کے جو سیلڈ ہیں ان کے اندر ہم لٹریچر بڑا پڑھ لیتے ہیں، بڑے متاثر ہو جاتے ہیں کہ سیلڈ، لیکن وہ مسئلہ یہ کہ ان کے اندر یا تو وہ انڈسٹریل میونسپل ویسٹ پانی لگا ہے، اس کے اندر میٹالائنز آ گئے سارے. دوسرا اس کے اوپر سپرے بہت زیادہ ہو گئے، اور سپرے وہ ہو گئے. اب ایک سپرے اس کی ریکمینڈیشن ہے کہ یہ آپ نے ہارویسٹ کرنے سے 72 آور سے پہلے سپرے کرنا ہے، بعد میں نہیں کرنا. وہ کیا کرتے ہیں، رات کو سپرے کیا اور صبح کاٹ کے دے دی، یا سبزی کاٹ کے اس کو جو وہ کیمیکل کے اندر ڈپ کر کے مارکیٹ میں لے کے جاتے ہیں تاکہ 2-3 دن اس کے اوپر کیڑا نہ آئے اور آپ کے کنزیومر تک پہنچ جائے. یہاں تک ہوتا ہے. تو پھر کیا کریں؟ اس کا آسان طریقہ ہے کچن گارڈننگ. کچن گارڈننگ کوئی مشکل نہیں ہے. سٹارٹ کہاں سے کریں؟ سٹارٹ کریں 2 چیزوں سے. آپ کے پاس کوئی گھر میں پرانی بالٹی ہے، کوئی پرانا برتن ہے، کوئی گاڑی کا پرانا ٹائر ہے، کوئی گملہ لے آئیں، اس کے اندر سے اچھی جو مٹی ہے کسی بھی نرسری سے کمپوسٹ لے آئیں، آدھی وہ ڈالیں آدھی مٹی ڈالیں. جو گھر میں دھنیا ہوتا ہے نا، دھنیا جو آپ ہنڈیا میں ڈالتے ہو، اس کو تھوڑا سا ہاتھ سے ہلکا سا مسلیں، آدھا کر لیں، وہ اس کے اوپر سپرنکل کر دیں، اس کے اوپر تھوڑی سی مٹی ڈال دیں، پانی ہلکا ہلکا لگاتے رہے، دھنیا اگ جائے گا. روزانہ تازہ دھنیا لیں. دوسرا، آپ بازار سے جو جڑوں والا پودینہ ہے وہ لے آئیں، وہ ساتھ لگا دیں، وہ آرام سے اگ جائے گا. آغاز یہ کریں. اب یہ 2 چلا لیں گے نا، پورا سال آپ کو دھنیا اور پودینہ ملنا شروع ہو جائے گا. تھوڑی سی جگہ ہے وہاں لیمن کے 1-2 پودے لگا لیں. یا آپ کے پاس ایسی ایک بالٹی یا بڑا پارٹ ہے جس کے اندر آپ 20 سے 25 کلو مٹی آ جائے، اس کے اندر لیمن کا ایک پودا لگا لیں. نرسریوں سے عام مل جاتا ہے. تو آپ کے پاس اگر 3 چیزیں روزانہ آپ کو مل گئی، لیمن، دھنیا اور پودینہ، آپ کی بنیادی طور پہ آپ کی صحت کے لیے اچھے وٹامنز، ضروری چیزیں جو ہے وہ پوری ہو جائیں گی. جہانگیر، آپ کتنا متفق ہیں ان کی باتوں سے؟ جہاں یہ بہت ضروری ہے کہ اس چیز کو پروموٹ کیا جائے کچن گارڈننگ کے حوالے سے، اور بہت زیادہ اس پر کام بھی ہوا. لیکن انفارچونیٹلی ہماری جو روٹین ایسی نہیں بن سکی، کیونکہ ہمارے ہاں ہم شوقیہ طور پر ایک دفعہ لگا لیتے ہیں
اور اس کے بعد اس کو بھول جاتے ہیں. اس کو دیکھیں پودے جو ہیں اس کو باقاعدہ طور پر اس کی دیکھ بھال کرنا ریگولر بنیادوں پر. ایک بار اگر آپ نے جیسے وہ شجر کاری مہم میں بھی کہا جاتا ہے جناب 1 لاکھ پودے لگا دیے گئے, تو اس کے بعد اس کو کتنے پودے جنہوں نے کنٹینیو کیا وہ مشکل ہو جاتا ہے. تو یہی کچن گارڈننگ میں ہے کہ ایک دم تو جذبہ یہ اندر سے باہر آتا ہے فوری نکل کے کہ جناب میں آج سے ہی گھر میں یہ کروں گا وہ کروں گا, لیکن اس کے لیے ہماری ٹریننگ نہیں ہے. ہم ایک دن وہ کریں گے, اب لیمن کا پودا لا کے لگا دیں گے, آپ پودینہ لگا دیں گے, کوئی اور لگا دیں گے, تو آپ اس کو پرماننٹلی ٹیک اپ نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہے. اس طرح ایک اسٹیویا کا ایک پودا آیا جب چینی کے متبادل کے طور پر ایک ورکشاپ میں خود بھی گھر لے گیا, لگائے پودے, بعد میں وہ میرے خیال 1 ویک چلے اور اس کے بعد وہ ختم ہو گئے. اسٹیویا تھوڑا سا مشکل پودا ہے, وہ گرمی سردی میں مر جاتا ہے, لیکن یہ ڈھیٹ پودے ہیں پودینہ. لیکن پھر بھی ہر چیز کو آپ نے اگر روزانہ نہیں دیکھ رہے اپنے پودے کو تو وہ مرجھا بھی سکتا ہے, وہ ختم بھی ہو سکتا ہے. تو ایک روزانہ کی بنیاد پر ایک ہیبٹ بننے والی بات ہے, اور ہیبٹ بنتے بنتے ٹائم بھی لگتا ہے. تو کوشش سب کو یقینی طور پہ کرنی چاہیے اس حوالے سے, تاکہ آپ کو پیور فوڈز اور گھر میں کچھ نہ کچھ مل جائے نا. باہر سے یہی شکایات ملتی ہیں کہ جناب فصلوں کو گندا پانی لگایا جا رہا ہے, سیوریج والا. تو جتنے بھی ہمارے پتوں والے پودے ہیں اس میں تو پھر وہ زہر ہی مل رہا ہے نا, جتنے بھی وہ کیمیکل اس میں آ رہے ہیں, جتنے بھی میٹلز. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس موضوع پہ تو گفتگو جتنی بھی کی جائے وہ کم ہے, کیونکہ انسانی صحت سب سے ضروری ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے بھی کہ جب بھی اللہ سے دعا مانگے سب سے پہلے اپنی صحت کے حوالے سے مانگے. تو صحت جو ہے وہ بنیادی کردار ادا کرتا ہے کسی بھی کوالٹی لائف کے اندر. تو بہت شکریہ جہانگیر آج کے شو میں آپ کا آنے کے لیے. ڈاکٹر شہزاد صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, بہت مفید مشورے آپ نے دیے. تو انشاءاللہ نیکسٹ کسی دن پھر سے اس پہ سیگمنٹ رکھیں گے اور ڈیٹیل ڈسکشن جو ہے وہ کریں گے. تو ونس اگین آپ دونوں کا بہت شکریہ. اسی کے ساتھ ناظرین ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. ناظرین آج شہر فیصل آباد کی خاص طور پہ کلاتھ انڈسٹری کے حوالے سے گفتگو کریں گے. گرمیاں آ رہی ہیں, لان کا سیزن جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے, اور بہت ساری پروسیسنگ ملز ہیں جو کہ اس کی پرنٹنگ کے اوپر کام کر رہی ہیں. ان کو بہت سارے مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے. گیس کی بندش ہو یا اس کی بڑھتی ہوئی قیمت ہو, یا اس کے ساتھ ساتھ بجلی کی بڑھتی ہوئی قیمت ہو, ان تمام تر چیزیں اس کے اینڈ پروڈکٹ پہ کافی اثر انداز ہو رہی ہیں. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ لان کے ریٹس گزشتہ سال سے اس دفعہ جو ہے وہ زیادہ نظر آ رہے ہیں. اس کے پیچھے وجہ یہ بتائی جاتی ہے کیونکہ بجلی کی قیمت بڑھی اور گیس کی قیمت بڑھی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو صورتحال کووڈ کی چلتی رہی اس کی وجہ سے بھی بہت سارے مسائل ہیں جن کا ان کو سامنا کرنا پڑا ہے. تو ان تمام تر ایشوز پہ ڈسکشن کرنے کے لیے ہم نے خاص طور پہ فیصل صاحب ان کو دعوت دے رکھی ہے. معروف تاجر ہیں ہمارے شہر کے اور کلاتھ انڈسٹری کے پریزیڈنٹ بھی ہیں. تو ویلکم کرتے ہیں جناب آپ کو شو کے اندر. فیصل صاحب بتائیے گا, جب پرنٹنگ کے حوالے سے, کیونکہ ایک پورا چین سائیکل ہوتا ہے, پہلے پروسیسنگ ہونی ہے, پروسیسنگ کے بعد ہول سیلر کے پاس آ رہے ہیں, ہول سیلر نے ریٹیلر کو دینا ہے, ریٹیلر کے بعد اینڈ کنزیومر کے پاس چیز جاتی ہے. اینڈ کنزیومر کے پاس پہنچتے پہنچتے ریٹ کافی انکریز ہو گیا اس سال, اور اس پہ خواتین خاص طور پہ کیونکہ لان انہوں نے ایکسیسو یوز ہوتا ہے گرمیوں میں, کافی ڈنڈورا پیٹ رہی ہیں کہ جناب ریٹس بہت بڑھ گئے ہیں, پہنچ سے چیزیں باہر ہو گئی ہیں. کیا وجوہات ہیں, حل کیا ہے ان کا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو بہت شکریہ سٹی 41 کا کہ انہوں نے تاجروں کو آج بلایا اپنے, اور جتنے بھی مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے. مسائل تو بے پناہ ہیں اس وقت. یہ جو ریٹ بڑھے ہوئے ہیں لان پرنٹ کے اور جتنی بھی فیبرکس ہیں, اس میں 3 سے 4 مین چیزیں ہیں. جیسے آپ نے کہا بجلی کے ریٹس بہت زیادہ بڑھ گئے ہوئے ہیں, گیس کے ریٹس بہت بڑھ گئے ہوئے ہیں. اس کے ساتھ جو ہمارا را مٹیریل تھا, ایک فیصل آباد میں مافیا اتنا اسٹرانگ ہے کہ وہ جب چاہتا ہے جس چیز کو ہاتھ ڈالتا ہے وہ ایک دم سے اوپر لے جاتے ہیں. یہی کام اس دفعہ را مٹیریل کے ساتھ ہوا. دھاگے کو انہوں نے بہت اوپر لے کے چلے گئے بیفور ٹائم, اور جب ٹائم آیا ہم ہول سیلروں کے پاس, جیسے آپ نے کہا ایک چین پوری چلتی ہے, اس چین سے ہم ہول سیلروں کے پاس جب فیبرک پہنچا اور ہم نے کنزیومر تک پہنچانا تھا تو اس وقت مارکیٹ ایک دم سے کریش کر گئی, کیونکہ اس مافیا نے اپنے جتنے بھی معاملات تھے وہ حل کر لیے, اور جو بھی مہنگا مال انہوں نے بیچنا تھا وہ بیچ کے اب دوبارہ سے انہوں نے مارکیٹ کو کریش کر دیا. یہاں پر چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. جتنی دیر تک چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوگا اتنی دیر تک ہم لوگ یوں ہی پستے رہیں گے اور مہنگائی کا
ڈنڈورا پیٹتے تو یہاں پہ اگر ہماری جو گورنمنٹ ہے وہاں ان کی طرف سے کس طرح کے سٹیپس لینے چاہیے، اتھارٹیز کی طرف سے کس طرح کے سٹیپس لینے چاہیے جس کی وجہ سے جو لوکل انڈسٹری ہے ہماری وہ سفر نہ کرے؟ آپ سے میری پہلے بھی تھوڑی سی گفتگو ہو رہی تھی اس معاملے میں کہ جو لوکل انڈسٹری ہے وہ ان مافیا کی وجہ سے، پرائسز میں انکریز کی وجہ سے جو سب سے زیادہ سفر کر رہے ہیں ایٹ دا مومنٹ وہ لوکل انڈسٹری ہے، وہ ایک لوکل سیلر ہے، ایک لوکل بزنس مین ہے. ایکسپورٹرز کی تو مدد کی جا رہی ہے، ان کے لیے چیزیں اور اقدامات کیے جا رہے ہیں، لیکن جو ایک لوکل سیلر ہے، ایک لوکل بزنس مین ہے، وہ سب سے زیادہ سفر کرے. تو کیا کیا جا سکتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے ان چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے، ایک ہمارے کنٹری کے لیول پر اور آلسو فیصل آباد کے لیول پر اور ہماری اسپیسیفکلی جو ہول سیل مارکیٹ ہے ان کے لیول پر بھی؟ ہاں جی، دیکھیں اس میں سب سے پہلے تو جو دھاگا ہمارا ایکسپورٹ ہو رہا ہے اس پہ پابندی لگانی چاہیے تاکہ وہ ایکسپورٹ نہ ہو. لوکل مارکیٹ میں اتنی زیادہ روزگار کے مواقع ہیں کہ جب یہ ڈسٹرب ہوتا ہے تو بے روزگاری بڑھتی ہے. تو جب ہم دھاگے کی ایکسپورٹ پر پابندی لگائیں گے اور اس کے ساتھ جو ٹیکس کے ایشوز ہیں ان کو جب ہم لوگ پرسنلی حل کرنے کی کوشش کریں گے. گورنمنٹ کو ٹیکس چاہیے، ہم تاجر جو ہیں وہ ٹیکس دینے کے لیے تیار ہیں، ٹیکس دیتے ہیں، ٹیکس پیئر ہیں، مگر جو طریقہ کار ہے نا گورنمنٹ کا وہ اتنا گمبھیر ہے کہ ہم لوگوں نے بارہا میٹنگز کی، چیمبر کے توسط سے کی، پچھلے دنوں میں کمشنر صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایف بی آر کے چیئر. تو ہم لوگوں نے 100% کوشش کی کہ ایک آسان معاملہ ہو. جب ٹیکس کے ایشوز آسان ہو جائیں گے، دھاگے کے اوپر ایکسپورٹ پہ پابندی لگ جائے گی اور گورنمنٹ خصوصی توجہ دے گی لوکل انڈسٹری کو. یہ توجہ یہی ہے کہ بجلی کے ریٹ کم کیے جائیں، گیس کے ریٹ کم کیے جائیں. دیکھیں فیصل آباد ایک ٹیکسٹائل سٹی ہے، جتنی دیر تک فیصل آباد کی سٹی کو توجہ نہیں دی جائے گی، چونکہ یہ ملک میں ایک ریڑھ کی ہڈی میں سمجھتا ہوں، بالکل ایک پہچان ہے فیصل آباد جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے. اگر اس کو گورنمنٹ پوری توجہ کے ساتھ چلائے گی تو میں یہ آپ کو 100% کہہ سکتا ہوں کہ اتنا بوم ہے، اتنا روزگار کے مواقع ہیں کہ انشاءاللہ نہ تو ایک ٹائم آئے گا ہمیں کسی قرضوں کی بھی ضرورت نہیں. بالکل بالکل. اگر بات کی جائے ہمارے شہر فیصل آباد کی تو لان کے اندر پروڈکشن ان کی بہت زیادہ ہوتی ہے. آگے عید بھی آ رہی ہے، عید کی وجہ سے برڈن کافی زیادہ بڑھ گیا. لیکن یہاں پہ ایک ایشو جس سے تاجر بہت پریشان آتے ہیں وہ ہے لاک ڈاؤن اور 6 بجے دکانوں کا بند ہونا. جی جی، آپ ہمارے شہر کی اس اسٹریٹجی کے حوالے سے جو کووڈ کی وجہ سے اپنائی جا رہی ہے انتظامیہ کی جانب سے، مطمئن ہے اس سے؟ نہیں مطمئن نہیں ہے. ریزن از دیٹ، دیکھیں انہوں نے 6 بجے تک کا ٹائم کیا ہوا ہے. 6 بجے کے بعد جب مارکیٹیں بند ہوتی ہے رش بڑھ جاتا ہے، اتنا بڑھ جاتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کووڈ کے پھیلنے کا اندیشہ ہی اس وقت ہے جب آپ ٹائم کو اوپنلی کر دیں گے. اب اسلام آباد میں 10 بجے تک کی ٹائمنگ ہے. اسلام آباد ایک ٹیکسٹائل سٹی نہیں ہے، ایک دم میں رشنگ نہیں ہوتا ایریا. ہمارے جو 8 بازار ہیں، جو لوکل مارکیٹس ہیں، وہاں پر ایک ہجوم ہے لوگوں کا، رش ہے. لوگ شاپنگ کے لیے نکلتے ہیں، آؤٹ آف سٹی سے لوگ آتے ہیں، وہ کپڑا خریداری کرتے ہیں. تو جب ایک دم سے مارکیٹیں بند ہوتی ہیں تو وہ رش بڑھ جاتا ہے. کووڈ کی صورتحال خطرناک ترین جو وہ اختیار کر جاتی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹائم کو بڑھایا جائے اور خاص کر جو ہفتہ والا دن انہوں نے بند کیا ہے ایکسٹرا، یعنی پہلے ایک جمعہ بند ہوتا تھا فیصل آباد میں، ایک ہفتہ بھی ساتھ ملا دیا، اس کو بھی کھولیں. دیکھیں یہ کھولنے سے آپ یہ میں آپ کو حقیقت بات کر رہا ہوں کہ جو ہمارے لوگوں میں اضطراب پایا جاتا ہے نا وہ کم ہوگا، ہراسمنٹ کم ہوگی، لوگ ایزیلی کام کریں گے اور اپنے جو ٹائمنگ کے مطابق وہ بند کر کے جائیں گے. تو اس سے کووڈ کی صورتحال وہ نرمی آئے گی، وہ سختی نہیں آئے گی. لیکن ایس او پیز کے حوالے سے اگر بات کریں تو ہم یہاں پہ جو چیزیں پہنچی ہیں اس مقام پر کہ گورنمنٹ کو اتنے اسٹرکٹ پالیسیز جو ہیں وہ لگانی پڑی ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ایون ہمارے کل ہم کمشنر جو ہیں ان سے بات کر رہے تھے اور وہ یہی بتا رہے تھے کہ ہم خود جو ہے ریلیکسیشن دینا چاہتے ہیں لوگوں کو تاکہ وہ اپنی اکنامیکل جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو کنٹینیو رکھ سکیں، تاکہ جو تاجر ہیں، جو سیلز مین ہیں، ان کو پرابلم نہ ہو، بزنس مین کو پرابلم نہ ہو. لیکن اگر ایس او پیز فالو نہیں کی جائیں گے بازاروں کے اندر، آپ کو پتہ ہے شاپنگ مالز وغیرہ میں دیکھیں تو پھر ڈسٹینسنگ کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن اگر ہم 8 بازاروں کی بات کریں تو وہاں پہ پرسنلی اگر میں نے خود بھی ایکسپیرینس کیا تو بہت مشکل ہے، اور میں نہیں کہہ رہی ہوں کسی کا قصور ہے، کیونکہ بہت مشکل ہے وہاں پہ ایس او پیز کو کیری آن رکھنا. تو اس حوالے سے بھی بتائیں کہ ایس او پیز کوئی طریقہ ہے جو اگر 10 بجے تک کر بھی دی جاتی ہیں کہ ایس او پیز کا خیال رکھا جائے گا؟
ہاں جی دیکھیں جی، سب سے پہلے ہم لوگوں کو اپنی جان کا خطرہ ہے جو آپ بات کریں. بالکل. ہم لوگ اپنے بچوں کی روزی روٹی کے لیے آتے ہیں، سفید پوش تاجر ہیں، اور میں سمجھتا ہوں محب وطن تاجر ہیں کہ ان حالات میں جب کہ اپنی جان کو خطرہ ہے، بچوں کی روزی روٹی کے لیے آتے ہیں، جب ہم اوپنلی کر دیں گے اور انوائرمنٹ ایسا دے دیں گے کہ ہم لوگ ان کو بتائیں گے. ہم لوگ ایسے ہی معاملات کر رہے ہیں اس وقت. ہر مارکیٹ میں سینیٹائز اور ماسک کا استعمال تو بہت زیادہ شروع ہو گیا دوبارہ الحمدللہ، کیونکہ اب میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اپنی جان کو خطرہ ہے. جتنی دیر تک دیکھیں سوشل ڈسٹینس ہم رکھیں گے، ماسک پہنیں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کووڈ بڑھے. بالکل. کووڈ ایک جمز ایک دوسرے کے، جب ہم پاس نہیں بیٹھیں گے، ہم نے اپنی دکان پر کسٹمر ہیں ان کو دور دور بٹھانا شروع کر دیا، ہینڈ شیک نہیں کر رہے، بالکل وہ سوشل ڈسٹینس کے ساتھ ماسک جو کسٹمر نہیں پہن کے آتا، ہم نے دکانوں پہ ڈبے رکھے ہوئے ہیں جو ماسک کے تھے، ماسک پرووائڈ کرتے ہیں. اور رہی بات کمشنر صاحب کی، پچھلے دنوں میں ایف سی ایس ٹی میں آئے تھے 2 اپریل کو، بڑی لمبی ہماری ڈیبیٹ ہوئی کہ آپ کی مہربانی ہے خدارہ ہمیں ٹائم کو 6 بجے سے بڑھا کے 8 یا 10 بجے تک کیا جائے یا اوپن کیا جائے. آپ دیکھیں گے اس سے ہراسمنٹ میں مزید کمی آئے گی، مگر بات پھر وہی ہے، وہ میٹنگ کے بعد سارا معاملہ کلوز ہو گیا. آپ کیا کہیں گے موجودہ صورتحال کو اگر دیکھا جائے؟ عید بھی آنے والی ہے اور لاک ڈاؤن کچھ لمبا ہوتا ہوا ہی دکھائی دے رہا ہے کیونکہ دن بدن کیسز کی تعداد جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. انتظامیہ اگر اسی فیصلے پہ رہتی ہے جو ابھی کیا جا رہا ہے 6 بجے کی مارکیٹ کو بند کرنے کا، اس سے ہماری جو لوکل انڈسٹری ہے اس کو کیا نقصان پہنچے گا؟ سر جی یہ پہلے ہی پچھلے کووڈ-19 سے ابھی تک نہیں نکلی. آپ بلیو کریں کہ میں دوبارہ یہ بات ریپیٹ کرتا ہوں کہ ہماری مارکیٹ میں 20 سے 30% دکاندار ابھی پچھلی کووڈ سے نہیں نکلے، یہ دوبارہ لاک ڈاؤن آ گیا. جب گورنمنٹ اپنی پالیسیاں اسی طریقے سے دیکھیں، ایک پالیسی تو اس کی بہت ہی اچھی ہے کہ وہ لاک ڈاؤن کی طرف نہیں گئی، ٹائمنگ کی طرف اور ہفتے میں، یہ تو ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. مگر اس کو اگر ہم مزید بہتر کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ٹائم کو اوپنلی رکھنا پڑے گا، ایک چھٹی ختم کرنی پڑے گی تاکہ جو مارکیٹ میں جس کا پریشر اور اثر غریب آدمی پہ پڑ رہا ہے. دیکھیں اس وقت عید کا تہوار آ رہا ہے اور ہر عورت کا، ہر گھر کا یہ ہوتا ہے کہ نیا سوٹ سٹچ کرایا جائے. لوگوں میں اس وقت قوت خرید ہی نہیں ہے. اس وقت لوکل تاجر اتنا پستا جا رہا ہے کہ وقت سے پہلے یہ جو مارکیٹ کریش ہوئی مافیا کی وجہ سے، اس کے بعد جو ابھی معاملات عید پہ چل رہے ہیں، کنزیومر کسٹمر بالکل اس وقت رو رہا ہے بیچارہ. وہ کہہ رہے ہیں میرے پاس پیسے نہیں ہیں سوٹ لینے کے لیے. تو اس وجہ سے آپ دیکھیے گا کہ آنے والے چند دنوں میں لوکل انڈسٹری کا مزید زوال پذیر ہو جائے گی، ترقی پذیر نہیں ہوگی، زوال پذیر. تو رمضان کے اندر آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ رش زیادہ ہوگا اس دفعہ پہلے سے یا کم ہوگا؟ دیکھیں رش تو ہوتا ہے چونکہ تہوار ہے، ہر گھر کی ایک ضرورت ہے مارکیٹ میں جانا ہے. جب مہنگائی اپنے اس عروج پہ پہنچی ہوئی ہے، کسٹمر میں سکت اور جان نہیں ہے، وہ رش بھی بڑھے گا، کووڈ-19 بھی بڑھے گا اور دکانداروں کی سیل نہیں ہوگی جس کی وجہ سے پریشانیاں بڑھیں گی، کم نہیں ہوں گی. اور اگر اس وقت ہم بات کریں کہ کسٹمرز کے علاوہ، بیکاز مجھے پتا ہے کہ بہت سارے اور شہروں سے پاکستان کے لوگ اسپیسیفکلی فیصل آباد آتے ہیں کپڑے خریدنے، لان خریدنے، جو فیسٹیو ویئر ہوتا ہے ہمارا وہ خریدنے بھی ہول سیلر لوگ آتے ہیں اور پھر وہاں جا کر وہ ان کو آگے بھی سیل کرتے ہیں. تو کیا اس کے اندر بھی کوئی ڈکریز آپ کو فیس کرنا پڑا ہے؟ وہ لوگ جو باہر کے شہروں سے پہلے منگواتے تھے، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ فون پہ آرڈر کر دیتے ہیں اور ان کو پھر میل کے تھرو سینڈ کر دیا جاتا ہے. تو کیا اس کے اندر بھی جو ہے وہ کمی پائی جا رہی ہے کیونکہ یہ سارے صورتحال ان کی بھی کیا جو بائنگ پاور ہے وہ کم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ جی دیکھیں پچھلے 15-20 دن 25 دن سے جو صورتحال کا ہم لوگوں کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس وجہ سے جو کسٹمر ہے اس میں بالکل بھی بائنگ پوزیشن نہیں ہے. اس وقت بائنگ پاور میں بہت کمی آ چکی ہوئی، پیسہ نہیں ہے ہمارے ملک میں. اگر ہم اس کو اسی طریقے سے رکھیں گے کہ مافیا کے سر پہ چھوڑ دیں گے، جو را مٹیریل جو جب چاہتے ہیں اوپر لے جاتے ہیں، جب چاہتے ہیں نیچے پھینک دیتے ہیں، اگر اسی طرح رہا تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ ہمارا تاجر خوشحال ہو.
جب ہمارا تاجر خوشحال نہیں ہوگا ہمارا ملک کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا۔ اس موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے امپروومنٹ آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ بجلی کے ریٹس کم ہوں، گیس کی لوڈ شیڈنگ بھی بعض اوقات ہوتی ہے اور اب گرمیاں آ رہی ہیں، ہو سکتا ہے کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ بھی شروع ہو جائے، اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ ایک تاجر کو اپنے بزنس کو انہینس کرنے کے لیے کیا کیا ضرورتیں ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں جو کہ گورنمنٹ کی طرف سے چاہیے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو چونکہ پچھلے لاک ڈاؤن سے ابھی تک کا جو معاملہ چلا ہے، سب سے پہلے ہم ہر فورم پہ یہی بات کرتے آ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کو جو انہوں نے نوجوان کی روزگار سکیم بینکوں میں چلائی نا 5 سے 6% کی، تاجروں کے لیے اسپیشل سکیم چلائیں جس میں بلا سود قرضے ہوں۔ اگر بلا سود قرضے ملیں، ہاں جو چارجز بینک کے ہوتے ہیں، جو ان کے ایکسپینس ہوتے ہیں وہ لیں، ایکسپینس لیں۔ شاید علم میں نہیں ہے، گورنمنٹ کی طرف سے ایس ایم ای سیکٹر کے لیے خاص طور پہ قرضہ سکیم رکھی گئی ہے جو کہ کم شرح سود پہ دی جاتی ہے۔ جی اب ظفر صاحب کی آپ بریک میں بات کر رہے تھے تو ان کے ساتھ ڈیٹیل میری ڈسکشن جب ہوئی اور ایس ایم ای کلینک کا انعقاد کیا گیا سرینا ہوٹل کے اندر، جس کے اندر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے جو مینیجرز تھے وہ بھی وہاں پہ موجود تھے، پرائیویٹ بینکس بھی ان کے بھی ریپرزینٹیٹیوز وہاں پہ موجود تھے۔ اب سین یہ تھا وہاں پہ کہ قرضہ فراہم کرنے کے لیے یا لینے کے لیے تاجر کو اپنے جو پرائیویٹ بینک جہاں پہ اس کا اکاؤنٹ ہے اس کے تھرو اپروول لینی پڑتی ہے۔ جی جی۔ اب جب وہاں پہ جاتے ہیں تو ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کم شرح سود پہ جو ٹیکس قرضہ مل رہا ہوتا ہے اسٹیٹ بینک سے، اس کی بجائے پرائیویٹ بینک سے ہی وہ بندہ لے، اگر 6% وہاں سے مل رہا ہے تو اسے 17% پہ اپنے پاس سے دینے کو وہ زیادہ پریفرنس دیتے ہیں۔ ان کی فائلز کو اپروو ہی نہیں کیا جاتا، یعنی بجٹس رکھے گئے ہیں، پیسے بھی پڑے ہیں، لیکن وہ لون وہ قرضہ ان کو مل نہیں پا رہا۔ یہ مین ایشو ہے، اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، جہاں تک میاں ظفر صاحب کی بات ہے، میاں ظفر صاحب کی بہت کاوشیں ہیں ایس ایم ای سیکٹر کے لیے، اور انہوں نے بہت ہی اچھا پچھلے دنوں میں معاملہ کیا ہم تاجروں کے لیے۔ دیکھیں، جتنی دیر تک ہم ڈاکومنٹیشن کو آسان نہیں کریں گے، سارے تاجر ایسے نہیں ہیں جن کے پاس پراپرٹیاں ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں، جیسے میاں ظفر صاحب نے پچھلے دنوں میں تجویزیں دی تھی اسٹیٹ بینک کو کہ آپ پراپرٹی کی جگہ پہ جو 50 لاکھ کے نیچے تک کے قرضے ہیں نا ان کو بالکل آسان کر دیں، اتنا آسان کر دیں کہ ڈاکومنٹیشن نہ ہونے کے برابر ہوں، آپ کریں، مگر پراپرٹی والی ڈاکومنٹیشن 50 لاکھ تک نہ کریں، تاکہ جتنی دیر تک عام بندے کو ریلیف نہیں دیں گے کام نہیں ہوگا۔ پہلی بات۔ سیکنڈ ون یہ ہے کہ جو ایس ایم ای سیکٹر کے لیے گورنمنٹ نے قرضے کے لیے منظوریاں دی ہیں وہ 6% سے دی ہے، مگر نہیں دے رہے لوگوں کو، وہ 6% سے ایک تو آئیں وہ 2% پہ۔ بالکل، اس پہ ڈیٹیل ڈسکشن کرتے ہیں، لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد، بریک کا وقت ہو گیا ہے تو ناظرین یہاں پہ ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پرسنالٹی بہترین ہو تو اس کے لیے آپ کی ڈریسنگ اور ہیئر سٹائل زبردست ہونا چاہیے۔ میری ڈریسنگ ڈینسٹی ون بائی صاحب جی کی طرف سے کی گئی اور ہیئر سٹائل جو ہے وہ پرائم ہیئر کلب کی طرف سے بنایا گیا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی زبردست ہیئر سٹائل بنائیں اس کے لیے آپ کو جناح کلونی پرائم ہیئر کلب پہ جانا ہوگا۔ تو فاطمہ، آپ کا بھی ہیئر سٹائل آج کافی زبردست اور ڈفرنٹ لگ رہا ہے۔ بالکل انان، بیکاز سمر جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے، مجھے لگا کہ سمر میں جو ہے کچھ چینج لازمی ہونا چاہیے، اسی وجہ سے جو میرا ہیئر کلر اور ہیئر کٹ ہے وہ حدیقہ کھیانی سیلونز فیصل آباد کی طرف سے ہے، اور ان کی 2 برانچز ہے جو کہ ایک جیل روڈ پر ہے اور جو دوسری ہے وہ ان کی پیپلز کالونی میں ہے۔ امیزنگ ڈیلز ہیں ان کی، سمر ڈیلز ان کی بہت چیپ پرائسز ہیں، اور پروڈکٹس جو ہیں وہ بہت کوالٹی پروڈکٹس ہیں، ایکسپرٹ ہیں وہ لوگ ان چیزوں کے اندر۔ تو آپ صرف وہاں پر جائیں گے، ان کو جا کر بتائیں گے کہ آپ کس طرح کا کلر چاہ رہے ہیں، کیا اسٹائل ہے جو آپ کروانا چاہتے ہیں سمرز کے لیے، اور وہ بڑی آسانی سے وہی ریزلٹس آپ کو لا کر دیں گے جو آپ ایگزیکٹلی چاہتے ہیں۔ تو پلیز ڈو چیک دیم آؤٹ۔ بالکل جی، ہمارے ساتھ اب فیصل موجود ہے، مزید کاروباری صورتحال کے حوالے سے ان سے گفتگو کریں گے۔ فیصل صاحب، عید کے لیے کیا سمجھا جا رہا ہے کہ پچھلے سال کی نسبت اس دفعہ بزنس کنڈیشنز کچھ بہتر ہوں گی؟ کیونکہ پچھلی دفعہ تو کووڈ کی وجہ سے بہت برا حال تھا، تو اس دفعہ کوئی بزنس میں بہتری آتی نظر آ رہی ہے؟ جی انشاءاللہ امید ہے کہ بہت بہتری ہوگی، کیونکہ اس دفعہ مارکیٹیں اوپن ہیں، لوگوں کو ٹائم بھی ملے گا انشاءاللہ شاپنگ کا، تو انشاءاللہ امید ہے کہ بہتری آئے گی۔ مگر ہم پھر یہی کہیں گے، سوری فار انٹرپٹ، کہ سیٹرڈے کو بھی مارکیٹیں اوپن کریں، چھٹی نہ کو کریں، چھٹی کریں گے کووڈ بھی بڑھے گا
اور प्रॉब्लम क्रिएट होंगे। अनान, यहाँ पे मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है पूछना चाह रही थी आपसे कि अगर हम रमज़ान के हवाले से बात करें तो क्या आप रमज़ान की जो रश पड़ने वाला है उस हवाले से आपकी क्या प्रेपरेशंस हैं, और जिस तरह की ऑफ कोर्स बहुत सारी औरतें जो हैं वो चाहेंगी कि हम फेस्टिव कपड़े जो हैं वो खरीद सकें, जो लॉन है वो अलहदा बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं कि रमज़ान में और ईद के ऊपर इवन लॉन के जो थोड़े से ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी वाले कपड़े होते हैं उनको वो कहते हैं कि हम पहन लेंगे। तो इस हवाले से कि आपके जो स्टॉक्स हैं वो पूरे हो चुके हैं, और जो रश है उसके हवाले से आप किस तरह से प्लान कर रहे हैं SOPs को फॉलो करते हुए कि रमज़ान में सारों को सेफ भी रखा जाए, और उम्मीद करते हैं कि जो आपकी रिक्वेस्ट है कि सैटरडे को जो लाजमी दुकानें हैं वो खुली रखी जाएं, वो भी आई होप कि गवर्नमेंट और जो हमारी अथॉरिटीज़ हैं वो ज़रूर सुने। तो बाकी चीज़ों के हवाले से किस तरह की प्रेपरेशन है आपकी? देखें, जैसे हम 24/7 खोलेंगे मार्केटों को, रश कम होगा। ऑनलाइन की तरफ भी काफ़ी कस्टमर चला गया हुआ है। ऑनलाइनों के अलावा जैसे ही मार्केटें ओपन होंगी 7 दिन और हर वक्त, देखें हर वक्त से मुराद ये कि 24 हॉर तो हमने दुकानों पे नहीं बैठना, अपनी अपनी वो मामलात करने हैं। तो जैसे ही वो मामलात ख़त्म होंगे तो हम ये कहते हैं कि ओपन कर दिए जाएं मार्केटें, रश ना बढ़ें, शॉपिंग करने का कस्टमर को टाइम मिले, क्योंकि ये स्टॉक का जो मामला है वो इस वक्त पूरा स्टॉक मौजूद है, हर दुकान पे मौजूद है, और उम्मीद है कि इस दफ़ा वैरायटी कस्टमर को बहुत ही अच्छी मिलेगी। वो लेडीज़ के हवाले से हों, वो जेंट्स के हवाले से हों, इंशाल्लाह वो बहुत अच्छी मिलेगी। अगर कंपेयर किया जाए पिछली गवर्नमेंट को मौजूदा गवर्नमेंट के साथ, आप क्या समझते हैं किसका दौरे हुकूमत ताजरों की बेहतरी में था? देखिए, पिछला दौरे हुकूमत जो था वो एट कंपैरिजन टू खान साहब का जो मामला है, तो वो मैं समझता हूँ कि पिछला दौरे हुकूमत ज़्यादा बेहतर था, क्योंकि वो खुद एक ताजरों वाला मामला था, थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस भी मौजूद था, ताजर खुशहाल था, बिजली गैस के रेट्स इतने नहीं थे, महंगाई अपने वो फुल ऊपर नहीं थी, डॉलर नीचे था। ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। डॉलर जब हमारा ऊपर गया, फ्लक्चुएशन हुई डॉलर में, तो हर चीज़ बढ़ गई, जिसकी वजह से बिजली भी बढ़ी, पेट्रोल भी बढ़ा, गैस भी बढ़ी। ये वो चीज़ें हैं जो रॉ मटेरियल को डायरेक्ट इफेक्ट करता है, और फिर उसके साथ गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट को तवज्जो दी और लोकल को नहीं दी, इंपोर्टर को नहीं दी। ठीक है, इंपोर्ट पे ड्यूटियां बढ़ा दी, मगर जैसे इन्होंने एक्सपोर्टर को तवज्जो दी, अगर ये लोकल इंडस्ट्री को भी तवज्जो देते, और मैं समझता हूं अभी भी कुछ नहीं हुआ, अभी भी अगर वो तवज्जो दे देते हैं तो हम लोग पिछला दौर तो वैसे ही भूल जाएंगे। देखें, हम जो ताजर हैं वो ना तो बैंक करप्ट है, ना अरबों रुपया लेके बाहर भागे हुए हैं, हमने सारी जिंदगी इधर ही रहना है, इधर ही सारे मामलात करने हैं। हम हर उस फॉरम से आवाज़ अपनी उठा रहे हैं, खा वो FCCI हो, खा वो FCSTI हो, खा वो कोई भी ऐसा मामला हो, हमारी कोशिश होती है हम पार्टिसिपेट करें, जो भी हमारे मामलात होते हैं हम उसको शेयर करें। जैसे हमने पिछले दिनों में ये तजवीज़ दी थी कि जैसे बजट के मामलात होते हैं, अब सिर्फ ऊपर वाली जो बंदे होते हैं जो सिर्फ एक ऑफिस में बैठ के पूरा साल वर्क करते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि लोकल मार्केट के क्या मसाइल हैं। उतनी देर तक अगर वो तजवीज़ें वही देते रहेंगे तो हमारी मार्केटों में बेहतरियां नहीं आएंगी। तो आपसे पूछा चाहता है, कोई भी ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस निकालने से पहले एक्सपोर्टर्स के लिए जो फैसले किए जाते हैं, क्या कभी लोकल मार्केट और होलसेलर्स से भी कम्युनिकेट किया गया है गवर्नमेंट या अथॉरिटीज की तरफ से? आज तक नहीं हुआ। आज तक नहीं हुआ? नहीं हुआ, आज तक कैसे नहीं हुआ? तो ये हालात हैं। अगर हम लोगों को बजट से पहले एक सेशन, 2 सेशन, 3 सेशन करवा लिए जाएं, हमारी तजवीज़ें ली जाएं, मैं कहता हूं आधी तजवीज़ों पर भी अमल कर लें, आप देखेंगे कि बहुत बेहतरी आएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये तो हो गया होलसेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक सेल्समैन बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम कंज्यूमर की बात करें तो आने वाले रमज़ान में और ईद के ऊपर लॉन की प्राइसेस में क्या डिफरेंस आएगा? क्योंकि ये तो हमने बात की कि किस तरह से यॉन की प्राइसेस का इफेक्ट आपकी प्रोडक्शन पे पड़ता है, प्रोडक्शन पे जो महंगाई है गैस की होगी, बिजली की होगी, उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है ओवरऑल प्राइसिंग के ऊपर। अगर हम कंज्यूमर की बात करें, जो हमारी ऑडियंस देख रही है, बहुत सारे लोग उसमें से कंज्यूमर होंगे जो जाकर ईद की शॉपिंग करने वाले हैं, रमज़ान की शॉपिंग करने वाले हैं, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी पूरी फैमिलीज़ के लिए तोहफे भी लोग देते हैं, उसके लिए भी, तो उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है? प्राइसेस किस हद तक ज़्यादा बढ़ने वाली हैं इन सारी चीज़ों की वजह से? देखें, जो प्राइसेस हैं वो 30 to 40% इंक्रीज हो चुकी है। तो पहले जो एक लॉन का सूट
फॉर एग्जांपल आपको 2000 में मिल रहा था या 3000 में मिल रहा था, अब उसकी क्या प्राइस होगी? जो 2000 वाला सूट है वो ऑब्वियसली तकरीबन 26 से 2800 में चला गया। 3000 वाला जो सूट है वो चला गया 4000 रुपए के राउंड। जो 1000 रुपए वाला सूट था वो चला गया 1500 से 1600 रुपए के राउंड। और हम पब्लिक को, हम औरतों को, हमारी जो औरतें हैं उनको ये चाहिए कि वो रमजान से पहले पहले, क्योंकि रमजान में एक रश हो जाता है, कोविड की सूरत हाल भी तशवीशनाक है, तो पहले पहले वो शॉपिंग कर लें ताकि वो रश से भी बचा जा सके और उनको एक आसानी के साथ सारे ही वो दुकानदार वो डील भी कर लें। तो अगर ऑनलाइन शॉपिंग, बिल्कुल इस पे मजीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। लेकिन नाज़रीन यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। फैसल हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद गुफ्तगू उनके साथ करेंगे। फैसल, क्या कहेंगे, बिजनेस की सूरत हाल आने वाले सालों के अंदर बेहतर होती दिखाई दे रही है? क्योंकि कोविड तो अब गुजर जाएगा, लेकिन इसके बाद भी बहुत सारे इफेक्ट्स होंगे जो कि एक साल बिजनेस डिस्टर्ब रहा उसकी वजह से आएंगे। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए जी, आने वाले मजीद 2, 3 साल, 4 साल लोग जो हैं वो इस कोरोना से नहीं निकल सकेंगे जितनी देर तक गवर्नमेंट नहीं चाहेगी। गवर्नमेंट को ये चाहिए कि गवर्नमेंट उन खासकर लोगों को फैसिलिटेट लाजमी करें जो इसमें आके डिस्टर्ब हुए हैं, जो पिछले कोविड में हुए थे, जो इस कोविड में हुए। अगर गवर्नमेंट और अपोजिशन दोनों ही अपने अपने मामलात में लड़ते जाएंगे और लोकल की सतह पे आके तवज्जो नहीं देंगे तो उतनी देर तक 2 साल, 3 साल, 5 साल हम लोग पिस गए हैं, पिसते रहेंगे और पिसते ही जाएंगे। कुछ नहीं होने वाला। हम लोग पहले भी अपनी मदद आपके तहत ही सारे मामलात किए, आगे भी यही सूरत हाल नजर आ रही है, क्योंकि इस वक्त इतना प्रेशर है लोकल मार्केट के ऊपर, इतना प्रेशर है कि बेरोजगारी बढ़ती जाएगी अगर तवज्जो नहीं देंगे। बेरोजगारी बढ़ेगी तो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल जो है वो खराब हो जाएगी और सारे मामलात वो डिस्टर्ब होते जाएंगे। पहले हम जब बात कर रहे थे तो आपने मेंशन किया था कि एक तरीका जिसके थ्रू गवर्नमेंट या अथॉरिटीज मदद कर सकती हैं वो है टैक्स की कमी या फिर टैक्स को आपको ज्यादा टाइम देना, ज्यादा वक्त देना। जी जी बिल्कुल। तो उस हवाले से अगर बात करें कि इस वक्त टैक्स की क्या सूरत हाल है और एक जो आम ताजर है, जो एक सेल्स पर्सन है, इस वक्त उसको किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़े, टैक्सेस के हवाले से क्या इस टाइम को रिलीफ दिया जा रहा है? बिकॉज इनिशियली कोविड के पीरियड में हमने सुना था कि कुछ रिलीफ दिया गया है, बिल्स के हवाले से भी कुछ रिलीफ दिया जा रहा था लोगों को, तो क्या वो चीज़ अभी भी कंटिन्यू की जा रही है और क्या हालात हैं जो अभी चल रहे हैं? देखें, सबसे पहले जो टैक्स की आपने बात की, हम ये कहते हैं कि टैक्स को फिक्स कर दिया जाए। फिक्स इतना कर दिया जाए कि जो दुकानदार अपने वकीलों को टैक्स की उनकी फीसों की मद में पैसे देते हैं वो डायरेक्ट गवर्नमेंट को पैसे दें, हर महीने पैसे दें या साल का इकट्ठा दें, इतना मुनासिब हो कि हर बंदा उसमें काम कर सके। जब वो फिक्स टैक्स की तरफ गवर्नमेंट हम लोगों को ले आएगी, चैम्बर की सतह पे सारी मीटिंग्स करें, चैम्बर में जो भी मेंबर्स हैं, अब 6000 मेंबर एफसीसीआई में हैं और एक मेंबर वहां पर एसोसिएट क्लास में, जो एक मेंबर है वो पूरी मार्केटों को प्रेजेंट करते हैं। 2000 समथिंग है एफसीएसटीआई में एसोसिएट क्लास के जो मेंबर हैं। जब इनको बिठा के गवर्नमेंट इनकी ड्यूटियां लगाएगी कि हर मार्केट से हमें इतने फिक्स टैक्सेस चाहिए, उसमें करे क्या गवर्नमेंट जब इस तरफ आ जाए तो ताजरों को ये रिलीफ दिया जाए कि तुम बैंकिंग करो, तुम कुछ करो, कारोबार चलाओ अपना, हमें टैक्स दो, हमें टैक्स चाहिए फिक्स। वो जो अंधेर नगरी है ना, जिसमें लोगों को परेशान किया जाता है, लोगों को उनके घरों से उठाया जाता है, उनको हरासमेंट की जाती है, ये खत्म होना चाहिए। जब ये खौफ की फजा जो है ये खत्म होगी, हम ताजर इजी तरीके से काम कर सकेंगे, कर्जों में ये रिलीफ देंगे, हर बंदे को कर्जा मिलेगा। यकीन करेंगे कि ये मुल्क आप देखेंगे, इसमें देखें कोई भी मुल्क है उसकी तरक्की के कुछ राज हैं। जैसे फैसलाबाद में टेक्सटाइल सिटी है, तो आप किसी भी तरक्की याफ्ता ममालिक में देख लें, वो टेक्सटाइल सिटी को बिजली फ्री करते हैं, टैक्स फ्री करते हैं, ये सहूलतें देते हैं।
یہ ہم لوگ لے سکتے ہیں. گورنمنٹ اگر ہمیں دے تو گورنمنٹ کو فرق نہیں پڑے گا. اس سے کم از کم گورنمنٹ 1 2 3 سال 4 سال کے اندر دیکھے گی کہ کتنا ٹیکس اکٹھا ہوگا, کتنا ہمارا تاجر, ایک تاجر نہیں ایک فیملی خوشحال ہوگی. اور جب فیملی خوشحال ہوگی تو سارا معاملہ صحیح ہو جائے گا. بالکل. یہاں پر تو لوگوں کو بیمار ہو جاتے ہیں, یقین کریں ان کی پاکٹ میں دوائی کے پیسے نہیں ہوتے. بالکل بالکل. سفید پوش بندوں کی میں بات کر رہا ہوں. گورنمنٹ کے ہاسپٹل میں چلے جائیں تو اتنی لمبی لائنیں لگی ہوتی, وہ بیچارے پرائیویٹ جاتے ہیں ڈاکٹروں کے پاس, ان کی فیسیں ہیں, ان کے وہ معاملات ایسے ہو گئے ہوئے ہیں کہ عام بندے کی پہنچ سے اوپر ہے. تو گورنمنٹ کو یہ چاہیے ٹیکس میں ہمیں ریلیف دے, فکس کی طرف ہمیں لے کے آئے. خدا را یہ چھوڑ دیں IMF والے معاملات کو, یہ صرف ایک شہر فیصل آباد کو توجہ دے دیں, یہاں پر ہاسپیٹیلٹی بہتر کر دیں, جو ہمارا ہیلتھ کا معیار ہے, جو پانی ہے اس کو اگر ہم بہتر کر دیں, بجلی گیس میں ہمیں ریلیف دے دے, قرضوں میں ریلیف دے دے, یہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. یہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو خواب میں صرف دیکھا جا سکتا ہے. یہ وہ کر سکتے ہیں, ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. مگر یہ چونکہ توجہ نہیں دیتے, صرف اپنی اپنی سیٹوں کی پڑی ہوئی ہر بندے کو, تو اس وجہ سے ہم لوگ پستے جا رہے ہیں اور کام نہیں ہو رہا. اگر بیکاز لون کے حوالے سے بھی آپ پہلے بات کر رہے تھے, لونز کی اس ٹائم پہ کیا سچویشن ہے؟ بیکاز بہت سارے اداروں کی طرف سے لونز آفر کیے جا رہے ہیں, یہ کہا بھی جا رہا ہے کہ بڑا آسان پروسیس ہے جی, آپ کو صرف جانا پڑے گا, یہ مطلب جہاں تک بھی وہ کر سکتے ہیں کہ اور زیادہ سے زیادہ لوگ اپلائی کریں لونز کے لیے. لیکن کیا اس میں کوئی سچائی ہے؟ اگر آپ نے جو آپ کی انٹریکشن رہی ہے لوکل ٹریڈرز کے ساتھ, لوکل SME سیکٹر کے لوگوں کے ساتھ, تو کیا یہ سچ میں ہو رہا ہے؟ اور اگر نہیں ہو رہا ہے, بیکاز بہت سارے لوگوں نے آلریڈی بتایا کہ بہت سارے پرابلمز ہیں, روڈ بلاکس ہیں, کرپشن کی وجہ سے لونز کو لینا بہت مشکل ہو رہا ہے, تو اس حوالے سے ضرور بتائیے گا کہ کیا مسائل ہیں جو رکاوٹ بن رہے ہیں اس پروسیس کے اندر. میری جو نانی تھی نا وہ فوت ہو گئی, وہ ایک بات کرتی تھی, پتر گلا کرنیاں سوکھیاں تے اوکھے پالنے بول. تو بات کرنے کا مقصد ہے گورنمنٹ یا یہ جو SMEs کو جو ڈیل کر رہے ہیں وہ باتیں تو بہت بڑی ہیں. اب مجھے ہی اگر ضرورت پڑ جائے, اللہ نہ کرے قرضے کی, میں بینک میں جاؤں گا تو مجھے ملے گی نہیں قرضہ اتنی دیر تک جتنی دیر تک میں جو بینک کا آفیسر ہے اس کو پرسنلی طور پہ ملوں گا نہیں. اس ملنے کا مقصد سارے مطلب جانتے ہیں, کیا مطلب ہے؟ اس کو میں سارے لوازمات پورے نہیں کروں گا, مجھے قرضہ نہیں ملے گا. اور اس کے لوازمات پرسنلی کے علاوہ بینک کی انسٹرکشن اتنی سخت ہے کہ عام بندہ تو وہ لے ہی نہیں سکتا. پھر کون لیتے ہیں؟ پھر وہ بندے لیتے ہیں جو فیکٹری آنرز ہیں, جو ان کی وہ جن کے پاس پراپرٹی ہیں, جن کو ضرورت نہیں ہے, جن کی پہنچ اوپر تک ہے, جو قرضے لیتے ہیں اینڈ وہ معاف کروا لیتے ہیں, وہ باہر بھاگ جاتے ہیں. تو جو عام بندہ جس کے لیے گورنمنٹ یہ فیسلٹی دے رہی ہے اس تک تو نہ پہنچا نا, پھر خوشحالی کیسے آئے گی؟ نہیں آ سکتی, ناممکن ہے خوشحالی آئے. اس سے ہٹ کے اگر گفتگو کی جائے, تاجروں کی بھی کافی تنظیمیں ہیں, 3 تنظیمیں میجر ہیں جو کہ شہر کے اندر رول کر رہی ہیں. سپریم انجمن ہے, خواجہ شاہد رزاق سکہ کی ہے, پرویز کموکا کی ہے. ان کا متحد کیوں نہیں ایک پلیٹ فارم پہ ہوتے؟ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں, اگر میں آپ کو آج ریئلٹی بتاؤں نا, ریئلٹی, تو ہمارے گورنمنٹ کے ادارے یہ نہیں چاہتے کہ ہم اکٹھے ہوں. یہ میں آپ کو ریئلٹی اور ٹرو فیکٹ بتا رہا ہوں. تاجر سیاسی نہیں ہوتا, تاجر کی کوئی جماعت نہیں ہے, نہ PTI, نہ نون, نہ PP. تاجر صرف ایک محب وطن تاجر ہوتا ہے جس کے اپنے مفادات جڑے ہوتے ہیں. گورنمنٹ نے ان سب تنظیموں کو اتنی معاملات میں الگ الگ کر دیا کہ ہم لوگ چاہ کے بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن اس معاملے پہ اوپر گورنمنٹ کو انیشیٹو لینا چاہیے. فاطمہ, ویسے کل آپ آج بلکہ میرا خیال جا رہی ہیں. آج میں کچھ کرنے والی ہوں جو کہ میں اپنی آڈینس کے ساتھ کل شیئر کر سکوں گی. آج ہم لوگ پلان کریں جھنگ جانے کا, جہاں پر ہم سٹائلو کی برانچ میں جائیں گے. اور آف کورس آپ کو پتہ ہے گرمیاں آ رہی ہیں اور رمضان اور عید جو ہے وہ آنے والی ہے, اور میں آپ لوگوں کی ایجنٹ بن کے جا رہی ہوں, اور میں وہاں جا کر چیک کروں گی ان کی کلوتھنگ, ان کے شوز, ان کے ہینڈ بیگز, پرفیومز کلیکشن, جویلری کلیکشن, اور سٹائلو کڈز بھی تو ہے اور وہ بھی میں چیک کروں گی اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی.
some of the best pieces from their collection ताकि आपकी जो ईद की शॉपिंग है, जो रमज़ान की शॉपिंग है, वो बिल्कुल आसान हो जाए और आपको पता हो कि क्या चीज़ें हैं जो स्टाइलो पर अवेलेबल हैं। आज मैं जाने वाली हूँ और कल आपके साथ शो के अंदर मैं शेयर करूंगी कि मेरा ट्रिप कैसा रहा, किस तरह की चीज़ें स्टाइलो पर अवेलेबल हैं। तो इंतज़ार नहीं करवाएंगे आपको ज़्यादा, कल आपको ज़रूर दिखाएंगे कि स्टाइलो पर क्या क्या चीज़ें। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान हन्नान बुखारी और फातिमा नासिर को इजाज़त दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। हम मिलेंगे आपसे अगली दफ़ा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।